رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ الطیبین الطاہرین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا صدق اللہ العظیم غوث اعظم بمنے بے سرو ساما مدد قبلہ دی مدد کعبہ ایما مدد بگردہ بے بلا افتاد کشتی ضعیفانو شکستارا تو پشتی بحق خواجہ عثمان ہارون مدد کن یا معین الدین چشتی۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالیٰ وبرکاتہ۔ آئیے جس انداز سے میں درود و سلام پڑھاؤں، میرے ساتھ مل کے انتہائی عقیدت اور محبت کے ساتھ ہماری اور آپ کے مرکز عقیدت انیس سے بے کسا چار ساز درد مندہ ہم غریبوں کے غم گسار مصطفیٰ جان رحمت ارواحنا فدا حضور احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ بے کس پناہ میں مچل کر درود و سلام کا نذرانہ پیش کریں۔ پڑھیں الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ دن لوح میں کھونا تجھے، شب صبح تک سونا تجھے، شرم نبی خوف خدا یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں، رزق خدا خایا کیا فرمان حق ٹالا کیا، شکر کرم ترس سزا یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، ہم اور آپ آج دیار مولانا ضیاء الدین جے پور کے قدموں میں بیٹھ کر کے میلاد مصطفیٰ سماعت کر رہے ہیں، حضور کی آمد کا تذکرہ کر رہے ہیں، اور انشاءاللہ ہمارے بعد بھی آپ کو دو عظیم خطاب سماعت کرنے ہیں۔ انشاءاللہ جب تک مبلغ سنی دعوت اسلامی قاری محمد شکیل اشرفی صاحب کی آمد ہو اتنی ہی دیر میں آپ کے سامنے حاضر آیا ہوں، اور اس کے بعد پھر ایک عظیم خطاب آل رسول اولاد غوث اعظم الحاج مولانا سید محمد قادری صاحب کا ہم سماعت کریں گے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، میلاد مصطفیٰ کہتے کس چیز کو ہے، اور میلاد ہمیں کیوں عطا کی گئی؟ یاد رکھو، میلاد کا مطلب تو ہم سب سمجھتے ہیں کہ حضور کی پیدائش کا دن، لیکن حضور کو بھیجنے کا مقصد کیا ہے؟ اللہ نے قرآن مقدس میں فرمایا کہ ہم نے مومنوں پر احسان کیا کہ انہی میں سے ایک عظمت والے رسول کو مبعوث فرمایا۔ اب اللہ نے احسان کیا ہے، اللہ کے بے شمار احسانات ہیں جس کو ہم شمار نہیں کر سکتے، لیکن اللہ رب العزت نے کسی نعمت کو دے کر کے اللہ نے یہ نہیں کہا میں نے تم پر احسان کیا۔ بڑی بڑی عظیم نعمتیں اللہ نے عطا فرمائی، لیکن اللہ نے جب احسان کا ذکر فرمایا تو فرمایا کہ ہم نے مومنوں پر احسان کیا کہ انہی میں سے ایک عظمت والے رسول کو مبعوث فرمایا۔ صوفیہ فرماتے ہیں کہ انسان نسیان سے مشتق ہے۔ نسیان بولتے ہیں بھولنے کو، یہ بھولنا جس کو ہم نے ایک بیماری تصور کر رکھا ہے۔ جب کسی کو کوئی کام بتایا جاتا ہے یا کسی کام سے اس کو بھیجا جاتا ہے اور وہ کر نہیں پاتا، یا ہم اس سے کہتا ہے ہم بھول گئے تھے، تو ہم اس کو ایک بیماری کہتے ہیں کہ تجھے بھولنے کی بیماری ہے۔ یاد رکھو یہ بیماری نہیں، اللہ کی عظیم نعمت ہے۔
بھولنے کی فطرت جو انسان کے اندر ہے وہ ایک اللہ کی عظیم نعمت ہے۔ وہ کیسے نعمت ہے؟ کیونکہ اللہ نے یہ نعمت جو ہمیں عطا کی ہے نا، اس کے پیچھے بھی ایک ریزن ہے۔ اگر اللہ ہمیں بھولنے کی فطرت عطا نہیں کرتا، یہ نعمت اللہ ہمیں عطا نہیں کرتا، تو آج انسان کو کوئی صدمہ پہنچتا ہے۔ مثال کے طور پر دنیا سے سب کو جانا ہے، ہمیں بھی جانا ہے، آپ کو بھی جانا ہے، اور ہمارے سے پہلے کئی لوگ گزر بھی چکے ہیں۔ تو گھر کے اندر جب میت ہو جاتی ہے تو انسان کو ایک صدمہ پہنچتا ہے۔ ماں کا انتقال ہو جائے تو دل پر صدمہ طاری ہوتا ہے، باپ کا انتقال ہو جائے تو صدمہ طاری ہوتا ہے، کاروبار میں نقصان ہو جائے، آگ لگ جائے تو بھی انسان کو صدمہ پہنچتا ہے۔ لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ جب انتقال گھر میں ہوتا ہے، وہ باپ سے اتنی محبت کرتا ہے کہ جس کی بنیاد پر روتا رہتا ہے، رشتہ دار مناتے ہیں، سمجھاتے ہیں، پھر بھی وہ روتا ہے، کیونکہ محبت کا تقاضا بھی تو یہی ہے نا کہ انسان کو رونا آتا ہے۔ لیکن آپ دیکھتے ہیں کہ انتقال ہونے کے بعد پھر وہ پوری زندگی ہی غمگین نہیں رہتا۔ کیوں نہیں رہتا؟ کیونکہ وہ ایک دن گزرتا ہے، 2 دن گزرتے ہیں، 3 دن گزرتے ہیں، دھیرے دھیرے دن گزرتے چلے جاتے ہیں، پھر اس کے دل سے وہ صدمہ بھی نکلتا چلا جاتا ہے۔ ماں کا جو غم اس کے دل میں بیٹھا تھا وہ اسے بھولتا نظر آتا ہے، پھر اس کو ہم مسکراتے ہوئے دیکھتے ہیں، پھر اس کو خوشی مناتے دیکھتے ہیں، وہ کاروبار بھی کرتا نظر آتا ہے، پھر چہرے پر مسکراہٹ آتی نظر آتی ہے۔ اگر اس کو اللہ رب العزت بھولنے کی فطرت عطا نہیں کرتا تو یہ اتنی عظیم نعمت ہے۔ اگر انسان کو اللہ رب العزت بھولنے کی فطرت عطا نہیں کرتا تو اندر ہی اندر وہ گھٹتا نظر آتا، وہ بھلا نہیں پاتا، تو اندر ہی اندر گھٹتے گھٹتے اس کے سینے پر ایک صدمہ اس قدر بڑھ جاتا کہ اس کا سینے کے اوپر ایسا غم طاری ہو جاتا کہ اس کے اندر ہی اندر گھٹنے کی بنیاد پر سینہ پھٹ جاتا اور وہ اس دنیا سے کوچ کر جاتا، وہ زندہ رہ نہیں سکتا تھا۔ لیکن اللہ نے یہ احسان کیا کہ اللہ نے بھولنے کی فطرت عطا فرمائی، صفت عطا فرمائی کہ انسان دھیرے دھیرے اس کو بھلاتا نظر آتا ہے، غموں کو بھولتا نظر آتا ہے۔ لیکن ہم نے آج اللہ نے جو فطرت ہمیں عطا کی تھی، جو صفت اللہ نے عطا کی تھی، جو نعمت اللہ نے ہمیں عطا کی تھی، لیکن ہم نے اس کا غلط استعمال کیا، غلط گائیڈ ہم ہوتے نظر آ رہے ہیں، ہم نے اس کا استعمال بھی غلط کرتے نظر آتے ہیں۔ وجہ کیا ہے؟ اللہ نے ہمیں یہ غم بلانے کے لیے فطرت عطا فرمائی تھی، یہ نعمت عطا فرمائی تھی، لیکن ہم نے اس کا استعمال غلط کیا۔ ہم اس کے تعلق سے ہم آگے چلتے ہیں کہ ہم کیا بھولتے نظر آتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی آمد کو ہم مناتے نظر آتے ہیں، میلاد مناتے نظر آتے ہیں، لیکن میلاد منانے کے چکر میں ہم میلاد تو مناتے ہیں مگر میلاد والے آقا کے مشن کو فراموش کر دیتے ہیں۔ اللہ کے رسول نے آ کر کے ہم پر احسان فرمایا، اللہ نے ہم پر احسان کیا حضور کو بھیج کر، لیکن حضور نے آ کر کے ہم پر کیا احسانات فرمائے ہیں ہم اس کو بھی شمار نہیں کر سکتے۔ حضور کی آمد کے بعد آپ نے بارہا سن رکھا ہے حضور کی آمد سے پہلے کے حالات کیا تھے، کہ حضور جب تک تشریف نہیں لائے تھے تو حال یہ تھا کہ اندھیرے کے اندر لوگ زندگی گزار رہے تھے، اور کس اندھیرے میں زندگی گزار رہے تھے کہ وہ کفر کے دلدل میں دھس رہے تھے، کفر کے اندھیرے میں زندگی گزار رہے تھے۔ لیکن میرے آقا نے جب اعلان نبوت فرمایا، اعلان نبوت فرمانے کے بعد لوگ ایمان کے قریب آتے گئے، حضور کے ہاتھوں پر کلمہ پڑھ کے مسلمان ہوتے گئے۔ لیکن حضور نے جب اعلان نبوت کیا تھا اس سے پہلے کے حالات بھی یہ تھے، جس وقت میرے آقا کو حکم دیا گیا کہ آپ اعلان نبوت فرمائیں، اس وقت میرے آقا ایک پہاڑی پر کھڑے ہوتے ہیں اور پوری قوم کو جمع کر لیتے ہیں، اور پوری قوم کو جمع کرنے کے بعد ایک بات قوم سے فرماتے ہیں، اے لوگوں آج سے پہلے اب تک تم نے مجھے کیسا پایا؟ تو لوگ ایک زبان ہو کر کے کہتے ہیں کہ آج سے پہلے ہم نے اور اب تک بھی ہم نے آپ کو سچا پایا ہے، صادق پایا ہے۔ آج جو لوگ کفر کے اندر زندگی گزار رہے تھے وہ لوگ بھی حضور کو سچا کہتے تھے، صادق الوعد الامین کہہ کے پکارتے تھے کہ آپ وعدہ خلافی نہیں کرتے تھے، آپ وعدے کو پورا کرنے والے ہیں، آپ سچے ہیں، آپ صادق ہیں، اس طرح سے پکار رہے تھے۔ لیکن میرے آقا نے یہ تصدیق ان سے کروانے کے بعد پھر اس کے بعد میرے آقا نے فرمایا اگر میں تم سے کہوں اس پہاڑ کے پیچھے میں دیکھتا ہوں تم نہیں دیکھتے، اب میں کہنا چاہتا ہوں کہ اگر اس پہاڑ پر کوئی لشکر آ رہا ہے اور وہ لشکر جلد تم پر حملہ کرنے والا ہے اور تم کیا اس بات کو میرے مانو گے؟ تو ان لوگوں نے ایک زبان ہو کر کے کہا کہ ہاں آپ
سچے ہو, صادق ہو, آپ جھوٹ نہیں بولتے. اس لیے اگر آپ کہتے ہو اس پہاڑ کے پیچھے کوئی لشکر ہے اور وہ ہم پر حملہ کرنے والا ہے تو ضرور حملہ کرنے والا ہوگا, لیکن میرے آقا نے کہا کہ ابھی ایسی کوئی بات نہیں ہے, لیکن میں اس سے سچی بات تم سے کہنا چاہتا ہوں. میرے آقا نے پھر فرمایا کہ لا الہ الا اللہ, کہ نہیں ہے کوئی معبود سوائے اللہ کے, اور میں محمد اللہ کا رسول بن کر کے تشریف لایا. جس وقت میرے آقا نے یہ جملہ ارشاد فرمایا, جو لوگ ابھی تک سچا کہہ رہے تھے, صادق کہہ رہے تھے, انہی لوگوں نے, انہی میں سے سب سے پہلے اگر کسی نے حضور کی اس بات پر اعتراض کیا, حضور کا چچا جس کے بارے میں بھی آپ نے سنا کہ اس نے سننے کے بعد ابو لہب, جس کی مذمت میں اللہ نے پوری قرآن مقدس کے اندر ایک سورہ مبارکہ نازل فرمائی, اس کی مذمت میں, اور آپ نے سنا کہ اس جیسے بدترین کافر کو بھی پیر کے دن اللہ پانی کی قطرے عطا فرماتا ہے نا, لیکن اسی نے سب سے پہلے بائیکاٹ کیا. اور کس انداز سے کیا؟ اے محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم, کیا تمہیں ہمیں یہاں ذلیل کرنے کے لیے جمع کیا؟ تم نے ہمیں ذلیل کرنے کے لیے جمع کیا. یاد رکھو جب کوئی دین کا کام کرتا ہے نا تو سب سے پہلے اس کی ٹانگ کھینچنے والا اسی کے گھر کا ہوتا ہے. آج بھی ہم نے دیکھا سنا کہ آج لوگ اتنی محنت سے یہ محفل سجاتے ہیں, لیکن لوگوں کو کہنے میں کوئی شرم نہیں آتی, لوگوں کا دل دکھانے میں کوئی شرم نہیں آتی. یاد رکھو یہ کسی کا اگر دل دکھتا ہے نا, دین کا کام کرنے والے کا اگر دل دکھتا ہے تو پھر وہ انتظار کرے اللہ کا عذاب, کیونکہ اللہ نے جب اللہ کے رسول کا ابو لہب نے دل دکھایا تو اللہ نے اس کی مذمت میں پوری سورہ نازل فرمائی, اور پھر کیسا عذاب نازل فرمایا کہ اس کے گھر کے لوگ مرنے کے بعد اس کے گھر کے لوگ بھی اس کو دفن کرنے کے لیے تیار نہیں تھے. آپ اندازہ لگائیں نا. لیکن یاد رکھو جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان نبوت فرمایا, گھر کے ہی سب سے پہلے فرد نے بائیکاٹ کیا یہ دین ہم تک پہنچانے کے لیے. پھر یہی نہیں بلکہ 3 سال تک شعب ابی طالب کے اندر میرے آقا کا بائیکاٹ کیا گیا. جعفر تیار فرماتے کہ ہمارے لیے کھانے کے لیے جب کچھ نہیں ملتا تھا, ہم چلتے پیر میں کوئی نرم چیز آ جاتی ہے, ہم بغیر دیکھے اس کو کھا لیا کرتے. درخت کی چھالیں چبا چبا کر کے اہل بیت کی عورتیں, یعنی حضور کی شہزادی سیدہ پاک خاتون جنت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی درخت کے پتے چبا چبا کر کے زندگی گزار رہے ہیں. یہ دین ہم تک پہنچانے کے لیے جو حضور نے قربانیاں دی, ہم نے اس کو فراموش کیا. ہم میلاد کو منا رہے ہیں لیکن حضور کی آمد کے مقصد کو ہم نے سمجھا نہیں. حضور کیوں آئے تھے؟ کہ کفر کے راستے سے نکال کر کے جنت کا مسافر بنا دیا جائے. 360 معبودان بت کی پوجا سے نکال کر کے, پرستش سے نکال کر کے ایک وحدہ لا شریک کی طرف جھکا دیا جائے, لیکن ہم نے اس کا استعمال کیا, ہم نے غلط استعمال کیا. یاد رکھو ہمیں سمجھنا ہوگا حضور کی آمد کے مقصد کو, حضور کیوں آئے اور حضور نے آ کر ہم پر کتنا بڑا احسان کیا, اور یہ دین ہم تک پہنچانے کے لیے میرے آقا نے کتنی قربانیاں دی. جس وقت میرے آقا نے اعلان نبوت کیا اس کے بعد دھیرے دھیرے دین کی تبلیغ میرے آقا کرنے لگے چھپ کر کے. تو ایک مرتبہ میرے آقا کعبے کے صحن کے اندر عبادت کر رہے تھے, نماز پڑھ رہے تھے. جس وقت میرے آقا نماز پڑھ رہے تھے سجدے کی حالت کے اندر کعبے کے صحن کے اندر, تو ابو جہل جیسا بدترین کافر اپنے دوست کے ساتھ کعبے کے صحن کے پاس میں ہی بیٹھا تھا. میرے آقا کو عبادت کرتا دیکھا, سجدے کے اندر میرے آقا موجود ہیں. توجہ ادھر رکھیں. جب سجدے میں میرے آقا کو دیکھا تو ابو جہل نے میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے سے پکڑ کے سجدے کی حالت میں میرے آقا کو اٹھایا اور کعبے کی دیوار کے پاس لے جا کر کے کعبے کی دیوار سے ٹکرانا شروع کیا. یہاں تک کہ میرے آقا کا سر اقدس کعبے کی دیوار سے ٹکراتا رہا, اتنا ٹکرایا کہ میرے آقا کا سر اقدس پھٹ گیا, خون کی فواریں نکلنے لگی. میرے آقا نے اپنا دستے مبارک اپنے سر پر رکھا اور اپنے گھر کی طرف پلٹ گئے. اس وقت جس وقت میرے آقا اپنے گھر جا رہے تھے تو سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کی ازواج مطہرات وہ اپنے گھر میں موجود تھی. جب میرے آقا تشریف لائے تو اس وقت میرے آقا کا سر اقدس سے خون بہ رہا تھا, تو سیدہ پاک کے پاس ایک دوپٹے کے علاوہ دوسرا کوئی کپڑا نہیں تھا کہ جس سے میرے آقا کے سر اقدس پر پٹی باندھ دی جائے. میرے آقا کے سر اقدس پر پٹی باندھ دی جائے. آپ اندازہ لگائیں کون خدیجہ الکبریٰ, جس وقت میرے آقا سے نکاح ہوا, نکاح ہونے سے پہلے تک عرب کی جسے ملکہ تجار کے نام سے جانا جاتا تھا,
تاجروں کی ملکہ کے نام سے جانا جاتا تھا. پورے عرب کے تمام تاجروں کا مال جمع کر دیا جائے، ایک طرف رکھ دیا جائے، تب بھی سیدہ خدیجۃ الکبریٰ کے مال کی برابری نہیں کر سکتا. ملکہ تجار تھی سیدہ خدیجۃ الکبریٰ، لیکن میرے آقا کے نکاح میں آنے کے بعد پورا کا پورا مال اللہ کی راہ میں خرچ کر دیا. تو کہا یا رسول اللہ، یہ مال بھی آپ کا ہے، غلام بھی آپ کے ہیں. تو یہ دینے کے بعد کہا اس کے آپ مالک ہیں، آپ جیسا چاہیں ویسا کریں. میرے آقا نے اسی رات پورا مال غریبوں میں تقسیم کر دیا. ایسی قربانیاں دی ہیں میرے آقا نے، حضور کی ازواج نے اور حضور کے صحابہ اکرام نے. جب میرے آقا کا سر اقدس پھٹا ہوا دیکھا، خون مبارک خون نکلتا ہوا جب میرے آقا کے سر اقدس سے دیکھا، تو سیدہ خدیجۃ الکبریٰ کے پاس جب کوئی کپڑا نہیں تھا، تو جو دوپٹہ سیدہ خدیجۃ الکبریٰ نے پہن رکھا تھا، اسی دوپٹے کے 2 ٹکڑے کرتی ہیں اور ایک دوپٹہ اپنے سر پر رکھتی ہیں اور دوسرا دوپٹے کے ٹکڑے سے میرے آقا کے سر اقدس پر پٹی باندھ دی. جب پٹی باندھی اس کے بعد میرے آقا کو تسلی دیتی ہیں، آقا آپ مایوس نہ ہو، اللہ آپ کو امت کے معاملے میں محروم نہیں رکھے گا. اللہ آپ کو امت کے معاملے میں محروم نہیں رکھے گا، آپ مایوس نہ ہو، لوگ آپ کی باتوں کو ضرور مانیں گے. میرے آقا مایوس ہو کر اپنے گھر میں بیٹھے ہوئے ہیں. دونوں زانو کھڑے کرنے کے بعد اپنے ہاتھوں کو اس طرح سے زانوں پر رکھنے کے، گھٹنوں پر رکھنے کے بعد وہ سر اقدس ہاتھوں پر ٹکا کر کے بیٹھے ایک کونے میں. اس منظر کو ابو لہب کی حضرت امیر حمزہ کی بیوی اور ان کے کنیز نے دیکھا تھا کس طرح سے ابو جہل نے میرے آقا کے سر اقدس کو کعبے کی دیوار سے ٹکرایا تھا. پورے اس منظر کو دیکھنے کے بعد وہ اپنے گھر چلی گئی. اتنی ہی دیر کے اندر حضرت امیر حمزہ شکار کرنے کے بعد بڑا سارا شکار اپنی سواری پر آگے رکھ کر کے لا رہے تھے، کیونکہ امیر حمزہ بہادر لوگوں میں شامل تھے. سرداروں کے اندر بہادر لوگوں میں کسی کا نام اگر شمار کیا جاتا تو حضرت امیر حمزہ کا نام شمار کیا جاتا. لیکن اس وقت حضرت امیر حمزہ ایمان نہیں لائے تھے. اس وقت تک امیر حمزہ ایمان نہیں لائے تھے. تو جب امیر حمزہ اپنے گھر پہنچے، بڑا سارا شکار اپنی سواری پر آگے رکھ کر لا رہے تھے. کیوں لا رہے تھے؟ کیونکہ جو جتنا بڑا بہادر ہوتا ہے وہ اتنا ہی بڑا شکاری ہوتا ہے، اور جو جتنا بڑا شکاری ہوتا ہے اتنا ہی بڑا شکار اپنے سامنے رکھ کر لاتا ہے، تاکہ جب اپنے بستی میں آئے تو بستی والوں کے اوپر بھی اس کی ہیبت طاری ہو جائے. تو شکار لانے کے بعد بڑا سا شکار اپنی بیوی کے قدموں میں رکھ دیتے ہیں، اور رکھنے کے بعد کہتے ہیں اے میری بیوی شریک حیات، لے میں دیکھ کتنا بڑا شکار لایا ہوں، آج اس کو بنا ہم سب بھون کر کے کھائیں گے. یہ کہنے کے بعد بیوی نے جب شکار اپنے قدموں میں دیکھا اور سواری کے اوپر اپنے شوہر کو دیکھنے کے بعد کہتی ہے حمزہ تف ہو تیرے جیسے چچا پر. ایمان نہیں لائے تھے. کہا حمزہ تف ہو تیرے جیسے چچا پر. جب اپنی بیوی کا یہ لہجہ دیکھنے کے بعد کہنے لگے اے میری بیوی، آج سے پہلے تیرا ایسا رویہ نہیں تھا، ایسا لہجہ نہیں تھا، بات کیا ہے؟ آج اتنے جلال میں کیوں ہے؟ تو عرض کرتی ہیں کہ اگر آج عبداللہ زندہ ہوتے، عبداللہ حیات ہوتے، تو کیا جو اس طرح سے ابو جہل نے جو آج محمد عربی کے ساتھ کیا، آپ کے بھتیجے کے ساتھ کیا، کیا اتنی طاقت کسی میں ہو سکتی تھی اگر عبداللہ زندہ ہوتے؟ آپ کی موجودگی کے اندر، آپ کے ہونے کے باوجود آپ کے بھتیجے کے ساتھ کیسا سلوک کیا ہے ابو جہل نے. پوچھا گیا بات کیا ہے؟ تو کہا کہ آپ کے بھتیجے کے ساتھ ابو جہل نے ایسا سلوک کیا کہ ان کا سر اقدس کعبے کی دیوار سے ٹکرا کر کے سر اقدس بھاگ دیا. آج اس یتیم کا کوئی سہارا نہیں. امیر حمزہ کی بیوی نے جب یہ کہا، محبت کرتے تھے اپنے بھتیجے سے، کیونکہ رسول تو ابھی مانا نہیں تھا، لیکن بھتیجا ہونے کی حیثیت سے بہت محبت کرتے تھے، کیونکہ میرا آقا تھے ہی اتنے خوبصورت، بھتیجے بھی تھے. جب سنا میرے بھتیجے کے ساتھ ایسا کیا، امیر حمزہ اپنی سواری کو دوڑا دیتے کعبے کی طرف، صحن کی طرف. وہاں اپنی منڈلی کے اندر ابو جہل بیٹھا ہوا تھا. امیر حمزہ جاتے ہیں، سیدھے سپیڈ سے جانے کے بعد اترتے ہیں، ابو جہل کو اسی طرح سے پکڑتے ہیں جس طرح سے ابو جہل نے میرے آقا کو پکڑا تھا، اور پکڑنے کے بعد کعبے کی دیواروں سے سر کو ٹکرانا شروع کر دیا، حتیٰ کہ اتنی دیر تک سر کو ٹکراتے رہے. جب ابو جہل کو سر کو ٹکرا رہے تھے، اتنی دیر کے اندر جو اس کے دوست جو وہاں موجود تھے، اس منظر کو دیکھنے کے بعد وہ وہاں سے بھاگ جاتے ہیں. امیر حمزہ کا سر پھاڑنے کے بعد امیر حمزہ ابو جہل کا سر پھاڑنے کے بعد ایک
ایک طرف ابو جہل کو پٹکتے ہیں اور پٹکنے کے بعد سیدھے میرے آقا کے گھر کی طرف چلے جاتے ہیں. جیسے میرے آقا کے گھر کی طرف جاتے ہیں, گھر میں جانے کے بعد میرے آقا اس طرح سے اپنے گھر میں بیٹھے ہوئے تھے, اور بیٹھنے کے بعد جیسے امیر حمزہ میرے آقا کے گھر میں پہنچنے کے بعد میرے آقا کو غمگین دیکھا, مایوس دیکھا. مایوس دیکھنے کے بعد میرے آقا سے کہا, بھتیجے محمد راضی ہو جاؤ, میں نے تمہارے دشمن سے بدلہ لے لیا, بھتیجے محمد راضی ہو جاؤ, میں تمہیں اس طرح غمگین نہیں دیکھ سکتا. میرے آقا نے جب یہ سنا اپنے سر اقدس کو اٹھایا, اٹھانے کے بعد کہا, چاچا آپ کیا سمجھتے ہیں میں اپنے دشمنوں سے بدلہ لینے پر راضی ہوں؟ نہیں چاچا, اگر آپ چاہتے ہو نا کہ میں راضی ہو جاؤں. امیر حمزہ نے کہا, ہاں میں چاہتا ہوں تم راضی ہو جاؤ, میں اس طرح غمگین نہیں دیکھ سکتا. تو کہا, میں چاچا آپ کو جہنم میں جاتا نہیں دیکھ سکتا, آپ بھی کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو جائے تاکہ آپ جنت کے مسافر بن جائیں. اگر آپ نے کلمہ پڑھ لیا میں راضی ہو جاؤں. پتہ کیا چلا, میرے آقا جان کے دشمنوں کو بدلہ لینے کے لیے تیار نہیں کہ جان کے دشمنوں کو بدلہ لے لیا جائے تو راضی ہو جائے, نہیں, بلکہ میرے آقا تو معاف کرنے والوں میں سے ہیں. کہا کہ آپ چاہتے ہو نا راضی ہو جائے, تو میرے آقا کلمہ پڑھا کر کے ان کو مسلمان کر دیتے. یہ سننے کے بعد امیر حمزہ میرے آقا کے قدموں میں بیٹھ جاتے, کہتے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم مجھے بھی کلمہ پڑھائے, اپنے غلاموں میں شمار کر. یہاں امیر حمزہ نے اس احسان کو دیکھنے کے بعد امیر حمزہ نے جب میرے آقا کا کردار دیکھا تو کلمہ پڑھنے کے لیے مجبور ہو. اور آج ایمان لانے کے بعد جب دیکھا گیا حضرت فاروق اعظم ایمان لائے, اس سے پہلے تک لوگ چھپ چھپ کر کے عبادت کیا کرتے تھے, لیکن فاروق اعظم ایمان لائے تو اس کے بعد امیر حمزہ اور فاروق اعظم یہ دونوں ہی ذات ایسی تھی جنہوں نے کہا کہ آج کے بعد چھپ کر عبادت نہیں کی جائے گی, آج کے بعد اگر عبادت کی جائے گی تو کھلے آسمان کے نیچے عبادت کی جائے گی. یہ دین پہنچانے کے لیے کیسی محنتیں کی ہیں. اور ایک بات اور آپ کو میں بتا دوں, جب میرے آقا نے دین کی تبلیغ کرنا شروع کی تھی ان دنوں کے اندر, تو میرے آقا کو تکلیف پہنچانے کے لیے, اس مشن سے روکنے کے لیے, یہ دین ہم تک پہنچانے کے مشن سے روکنے کے لیے میرے آقا کی دو شہزادیوں کو طلاق دیا گیا. دو شہزادیوں کو طلاق دیا گیا اس مشن سے روکنے کے لیے. اگر آج کسی کے گھر میں بیٹیاں جوان ہو گئی ہیں نا, رشتے نہیں آتے, 30 سال کی 35 سال کی بیٹیاں گھروں میں بیٹھی ہیں, رشتے نہیں آتے, اس باپ کے دل سے پوچھو کروٹیں بدلتا ہے, نیند نہیں آتی. ابھی کنواری ہے, رشتے نہیں آئے ہیں, لیکن اس باپ کی کیفیت آپ اس سے پوچھو جس کے گھر میں رشتے نہیں آتے. لیکن جس کے گھر میں بیٹی طلاق لے کر آ جائے تو اس باپ کی کیفیت کیا ہوگی, اس کو وہی سمجھ سکتا ہے جس کی بیٹیاں گھر میں طلاق لے کر کے گھر میں بیٹھی ہوگی. لیکن میرے آقا کو اس مشن سے روکنے کے لیے, جب میرے آقا اس مشن کو لے کر کے گھر سے نکلے کہ آج دین کی تبلیغ کے لیے نکلتا ہوں اور شام کو گھر آؤں گا, تو راستے میں کیا دیکھا, میرے آقا اپنے گھر سے نکل چکے تھے. آج اگر باپ کی بیٹی طلاق لے کر آ جائے تو وہ باپ گھر سے باہر نکلنے کے لیے تیار نہیں ہوگا. اگر باہر نکلوں گا بھلے ہی سے غلطی لڑکے والوں کی ہوگی, میری بیٹی کی کوئی غلطی نہیں ہے, لیکن وہ پھر بھی اپنے گھر سے باہر اس لیے نہیں نکلے گا کہ میں جواب کیا دوں گا, معاشرے میں کیا جواب دوں گا, محلے کے لوگوں کو کیا جواب دوں گا اگر انہوں نے مجھ سے پوچھ لیا کہ تیری بیٹی طلاق لے کر کیوں آئی. شرم کی وجہ سے وہ گھر سے باہر نکلنے کے لیے تیار نہیں ہوگا, مہینوں اپنے گھر سے باہر نہیں نکلے گا. لیکن میرے آقا اپنے گھر سے باہر نکلے, راستے میں اپنی بیٹیوں کو روتا ہوا دیکھا, آتے ہوئے دیکھا. بیٹی سے پوچھا, بیٹی کیا بات ہے, رو کیوں رہی ہو؟ میرے آقا سے کہنے لگی, یا ابا جان آج ہمیں طلاق دے دیا گیا اور ہمیں طلاق دے کر کے اپنے گھر سے نکال دیا. پوچھا گیا طلاق کیوں دیا ہے, تو کہتی ہیں کہ آپ جو دین لے کر کے آئے ہو, اس دین کی تبلیغ جو آپ کر رہے ہو, وہ کہتے ہیں کہ اگر آپ کے والد اس دین کی تبلیغ سے نہیں رکے تو ہم آپ کو طلاق دے دیں گے. اس لیے آپ کو اس دین کی تبلیغ سے روکنے کے لیے, اس مشن کے روح سے روکنے کے لیے کہ آپ ان کے معبودوں کو برا کہتے ہو, اس مشن سے روکنے کے لیے انہوں نے ہمیں طلاق دے دیا. میرے آقا نے یہ بات کو سننے کے بعد اپنی بیٹی کے سر پر ہاتھ رکھا اور کہا, صبر کرو, آپ تم گھر چلو, میں شام کو آ کر تم سے ملاقات کروں گا, تم سے بات کروں گا. آپ اندازہ تو لگائیں, اگر یہ آج کا کوئی باپ ہوتا وہ گھر میں چھپ جاتا, لیکن میرے آقا نے اس دین کو امت تک پہنچانے کے لیے قدم کو پیچھے نہیں ہٹائے, اپنے دین کے مشن کے لیے نکل گئے. آپ کیا سمجھتے ہو, یہ دین ہم تک یوں ہی پہنچ گیا؟ کتنی قربانیاں ہیں اس دین کو ہم کو پہنچانے کے لیے. لیکن ہم میلاد کے 10 دن کے میلادی بن جاتے ہیں, جلوس میں جا کر اپنے عاشقی کا اظہار کر دیتے ہیں. یاد رکھو, عشق کا اظہار عمل سے ہوگا تو کامیاب ہوگے. اگر نعروں سے, کھوکھلے نعروں سے عشق کا اظہار کرو گے تو یہ نعرے ہمیں بچائیں گے نہیں, بلکہ میدان محشر کے اندر بھی رسوائی کے علاوہ کچھ نہیں ملے گا. اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم مشن کو زندہ کریں اور عملی جامہ پہنا کر کے عمل کے میدان میں آئیں, اور میدان میں آ کر کے عمل کی بنیاد پر عشق رسول کا دعویٰ جو ہم کر رہے ہیں عمل سے
کر کے دکھائے میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں. جب دین کی تبلیغ شروع ہو گئی، جب لوگوں نے میرے آقا کا ساتھ دینا شروع کیا، حتیٰ کہ ان قربانیوں کی وجہ سے یہاں تک کہ طائف کی بستی کے اندر میرے آقا نے جب پہلی ہجرت کی، مکہ سے ہجرت کی طائف کی طرف، ارادہ کیا مکے والے سرکش ہو چکے تھے، سرکشی کرنے لگے تو ماننے کے لیے تیار نہیں تھے. تو میرے آقا نے ہجرت کا ارادہ کیا کہ چلیں اب ہم طائف کی طرف نکلتے ہیں. اس وقت تک حضرت زید بن حارثہ صرف ایک میرے آقا کے ہاتھ پر ایمان لائے. وہ زید بن حارثہ میرے آقا کے ساتھ، کیونکہ وہ غلام تھے، بچپن ہی سے میرے آقا نے ان کی تربیت کی تھی، تو وہ غلام بھی تھے. اور حضور کی زندگی کو دیکھ کر کے آپ نے سنا بھی تھا جتنے لوگ رام گنج پہنچے تھے کہ زید بن حارثہ بچپن ہی کے اندر میرے آقا کی خدمت میں رہے تھے. آخر میں ان کے باپ کو بھی انہوں نے بھیجا دیا کہ میں ان کے ساتھ ہی رہوں گا، کیونکہ جو محبت یہ دے سکتے ہیں وہ کوئی نہیں دے سکتا. اعلان نبوت سے پہلے کا کردار میرے آقا کا یہ تھا، آپ نے سنا تھا. تو میں اس ڈیفینیشن میں تو جاتا نہیں، لیکن میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں زید بن حارثہ ایمان لانے کے بعد میرے آقا کے ساتھ میں طائف کی طرف نکل گئے. جب طائف کی بستی کے لوگوں سے جا کر کے ملتے، ایک لوگوں سے، ایک آدمی سے جا کر ملتے، ان کو دین کی دعوت دیتے، تو بعض لوگ اتنے سرکش تھے معاذ اللہ، ان لوگوں نے تو اتنا تک میرے آقا کو بھلا برا کہا کہ اللہ کو تم جیسا انسان ملا تھا اپنا نبی بنانے کے لیے. تکلیف دینے میں کسی نے کوئی کسر باقی نہیں چھوڑی، حتیٰ کہ جس بستی کے دروازے پر پہنچتے، جس گھر کے دروازے پر پہنچتے، میرے آقا کو دیکھ کر دروازے بند کر لیا جاتا تھا. گلیوں میں جو لوگ میرے آقا کو گزرتا دیکھتے، لوگ اپنے راستے کو بدل دیا کرتے تھے. اس طرح سے میرے آقا کو تکلیفیں پہنچائی گئی، حتیٰ کہ جب ان لوگوں نے دیکھا کہ اب محمد عربی یہاں سے جانے کے لیے تیار نہیں ہے اور یہ نیا دین لے کر کے آئے، ہمارے معبودوں کو برا کہتے ہیں، اس لیے وہ جانے کے لیے تیار نہیں، تو ان لوگوں نے چھوٹے چھوٹے بچوں کو میرے آقا کے پیچھے لگا دیا اور پتھریاں لے کر کے چھوٹی چھوٹی نیزے جیسی چیزیں دینے کے بعد میرے آقا کو چبھونے لگے، حتیٰ کہ پتھر مارنے لگے. وہ معاذ اللہ پیچھے پڑ کر کے میرے آقا آگے آگے چلتے، لوگ پتھر مارتے، بچے پتھر مارتے، معاذ اللہ میرے آقا کو مجنون تک کہا جاتا تھا. اس طرح سے میرے آقا کو پریشان کیا گیا، حتیٰ کہ جب میرے آقا طائف کے بازار سے گزرتے تو لوگ دیکھ لیتے کہ محمد عربی آ رہے ہیں، تو لوگ سب بنا لیا کرتے تھے، دونوں طرف کھڑے ہو جاتے تھے. اور میرے آقا جب بیچ میں سے ان کے گزرتے، بازار میں سے، طائف کے بازار میں سے بیچ میں سے گزرتے تھے، تو وہ لوگ میرے آقا کے ساتھ ایسا سلوک کرتے تھے کہ پتھر مار مار کر کے میرے آقا کی پنڈلیوں پر پتھر مارتے، میرے آقا کے سر اقدس پر پتھر مارتے، حتیٰ کہ میرے آقا کا سر اقدس سے خون بہتا ہوا پورا وجود لہو لہان ہو گیا، حتیٰ کہ نالین شریف کے اندر بھی میرے آقا کے خون پہنچ گیا، اور خون کی وجہ سے میرے آقا کے قدموں سے نالین چپک گئی تھی. میرے آقا کی بتقاضۂ بشریت جب غشی کی کیفیت طاری ہوئی، خون اتنا بہ چکا تھا کہ میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پنڈلی مبارک پر پتھر مارتے. جب پتھر مارتے میرے آقا پر غشی کی کیفیت طاری ہوتی، تو میرے آقا جیسے ہی ایک دم سے بیٹھنے لگتے تو حضرت زید بن حارثہ میرے آقا کو اپنے کندھوں کے اوپر کے سہارے سے لے کر کے چلنے لگے. ایک درخت کی طرف بٹھا دیا، جب درخت کے سرانے بٹھایا کہ میرے آقا تھوڑا آرام کر لے، لیکن ان بدبختوں سے اس وقت تک بھی ان کا دل نہیں بھرا تھا. میرے آقا کو پھر دونوں طرف سے پکڑنے کے بعد وہ کھڑا کرتے ہیں، وہ کھڑا کرنے کے بعد پھر چلنے کے لیے مجبور کرتے ہیں، پھر میرے آقا کی پنڈلی پر پتھر مارتے ہیں، حتیٰ کہ میرے آقا کو اتنی تکلیف پہنچائی کہ میرے آقا کی جب اتنی تکلیف دیکھی، غشی کی کیفیت طاری ہوئی، ایک جگہ بیٹھ گئے. زید بن حارثہ کہتے ہیں یا رسول اللہ ان کے لیے بد دعا کرتے. حضرت بلبل سدرہ جبریل امین حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور حاضر ہونے کے بعد کہتے ہیں یا رسول اللہ میں ایک فرشتہ اپنے ساتھ لایا ہوں، اگر آپ ان کو حکم دے دیں گے تو یہ جو بستی ہے، بستی کے آس پاس میں ارد گرد جو دو پہاڑ نظر آ رہے ہیں، آپ ان کو حکم دے دیں گے تو یہ دونوں پہاڑوں کو ملا دیں گے تاکہ طائف کی ساری کی ساری بستی تباہ ہو جائے، برباد ہو جائے، چکنا چور ہو جائے. تو میرے آقا نے جب ان دونوں کی بات سنی تو کہا کہ میں بددعا دینے کے لیے نہیں آیا ہوں، میں تو دعا دینے کے لیے آیا ہوں. اور سنو میں ہلاک کرنے کے لیے نہیں آیا، میں تو آباد کرنے کے لیے آیا ہوں. اور سنو یہ بستی کے لوگ آج مجھے جانتے نہیں، لیکن تم دیکھنا آنے والا وقت ایسا آئے گا کہ ان کی آنے والی نسلیں مجھ پر ایمان لائے گی. اور وقت آیا. یا رسول اللہ مرحبا مرحبا، زندہ باد زندہ باد، اعلیٰ حضرت اعلیٰ حضرت. ایک وقت ایسا آیا
کہ پورے طائف کے لوگوں نے میرے آقا کے ہاتھوں پر کلمہ پڑھ کر کے مسلمان ہو گئے. آج بھی جو لوگ دیکھتے ہیں جو طائف گئے ہیں ان لوگوں کو دیکھیں گے کہ میرے آقا کی محنتیں وہاں نظر آ رہی ہے نا. تو یہ آقا کی محنت, یہ دین ہم تک پہنچانے کے لیے کتنی قربانیاں دی ہیں, ہم نے اسی قربانی کو فراموش کیا, اسی قربانی کو ہم نے بھلا دیا. اللہ نے یہ فطرت ہمیں دی تھی بولنے کی نعمت ہے, لیکن ہم نے اس کا غلط استعمال کیا کہ نہیں کیا, بھول گئے نا ہم نے. اگر حضور کی قربانی ہمیں یاد ہوتی نا تو ہماری زبان سے کبھی ایسا الفاظ نہیں نکلتا جس سے لوگوں کو تکلیف پہنچائی جائے. آپ کیا سمجھتے ہیں جب میرے آقا حبشہ کے بازار کی طرف سے گزر رہے تھے تو اس وقت ابو سفیان ایمان نہیں لائے تھے, تو حبشہ کا ایک بادشاہ ابو سفیان سے میرے آقا کے تعلق سے کچھ پوچھتا ہے. حبشہ کا بادشاہ ابو سفیان سے, حضرت ابو سفیان اس وقت ایمان نہیں لائے تھے, کچھ پوچھتا ہے محمد عربی کے بارے میں. تو ابو سفیان میرے آقا کی اتنی برائی کرتا ہے, اتنی برائی کرتا ہے, اتنی برائی کرتا ہے کہ برائی سے اس کا دل بھر جائے تب بھی وہ رکا نہیں, برائی کرتا رہا حتیٰ کہ جب وہ برائی کرتا تھک گیا تو تھکنے کے بعد حبشہ کے بادشاہ نے کہا ایک بات بتاؤ, تم نے ان کی اتنی برائی کی, کیا تم نے ان کو کبھی جھوٹ بولتے ہوئے دیکھا؟ کبھی جھوٹ بولتے ہوئے دیکھا؟ تو ابو سفیان جو اتنی برائی کر رہا تھا وہ بھی کہنے پر مجبور ہو گیا, لیکن میں نے کبھی ان کو جھوٹ بولتا ہوا نہیں دیکھا. ہاں, میں نے ان کو کبھی جھوٹ بولتا ہوا. جو دشمن جس کی صداقت کی گواہی دو, تو آپ دیکھو کیسا میرے آقا کا کردار تھا. میرے آقا نے انقلاب پیدا کیا ہے. جو کفر کی دلدل میں دھس رہے تھے ان کو آسمان ہدایت کا ستارہ بنا. صحابہ, اب میلاد کیا تھی, میلاد کسے کہتے ہیں, یہ کیا لگا رکھا ہے سنیوں نے, بیٹھ جاتے ہیں 12 دن تک ذکر کرتے رہتے ہیں, میلاد مناتے ہیں. میلاد, یہ میلاد منانا کہاں سے ثابت ہے؟ میلاد کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ ابھی ہم جو کر رہے ہیں نبی کی آمد کا ذکر کر رہے ہیں, اسی کو تو میلاد کہتے ہیں نا. میرے آقا مسجد میں نماز پڑھانے کے بعد صحابہ کی طرف رک کر کے بیٹھ جایا کرتے ہیں, اور کبھی میرے آقا اپنے خواب ان کو بیان کرتے ہیں, کبھی وہ میرے آقا کو خواب بیان کرتے ہیں. جب خواب بیان کرتے میرے آقا اس کی خواب کی تعبیر ان کے سامنے پیش کرتے, ساری چیزیں ان کے سامنے پیش کرتے. تو ایک وقت ایسا آیا کہ میرے آقا نے صحابہ کو جمع کرنے کے بعد پوچھا ہے میرے صحابہ بتاؤ, میں نہیں آیا تھا اس وقت تک تمہارے حالات کیا تھے, تم کس طرح سے زندگی گزار رہے تھے؟ تو تمام صحابہ اپنے اپنے انداز سے حضور کی بارگاہ میں پیش کر رہے تھے, یا رسول اللہ آپ نہیں آئے تھے تو ہم یہ تھے, آپ نے آ کر احسان کیا, ہم تو شرک کے دلدل میں ڈوب رہے تھے, آپ نے آ کر کے ہمیں ہدایت کا راستہ بتا دیا, بلکہ ہدایت کا راستہ دکھایا ہی نہیں بلکہ آپ نے تو ہمارے بارے میں فرما دیا اصحابک النجوم فبأیہم اقتدیتم اقتدیتم, کہ میرے صحابی آسمان کے تاروں کے مانند ہیں, جو کسی ایک صحابی کی بھی پیروی کر لے وہ ہدایت پا جائے گا. ہم تو کفر کے دلدل میں دھس رہے تھے, آپ نے ہمیں آسمانی ہدایت کا ستارہ بنا دیا. یا رسول اللہ آپ نے آ کر احسان کیا, آپ نہیں آئے تھے تو لوگ ماؤں کے ساتھ زنا کیا کرتے تھے, آپ نہیں آئے تھے تو لوگوں کا حق کھایا کرتے تھے, آپ نہیں آئے تھے تو بیٹیوں کو زندہ دفن کیا جاتا تھا, آپ نہیں آئے تھے یا رسول اللہ آپ نے آ کر احسان کیا, کہ آپ نے آ کر ہم پر کرم فرمایا, آپ نے آ کر اللہ کا پتہ بتایا, یا رسول اللہ آپ نے آ کر. اب یہ بتاؤ یہ صحابہ جو ذکر کر رہے ہیں آپ نے آ کر احسان کیا, یہ حضور کا میلاد نہیں ہے تو کیا ہے؟ حضور کے آنے کا تذکرہ ہی تو صحابہ کر رہے ہیں, حضور کی آمد کا ذکر ہی تو صحابہ کر رہے ہیں. اب صحابہ نے جب ذکر کرنا شروع کیا, آپ نہیں آئے تھے تو ایسے تھے, آپ نہیں آئے تھے تو یہ تھے, حضور کے سامنے صحابہ اپنے اپنے بات پیش کر رہے تھے, اپنے زمانے جہالت کی داستان پیش کر رہے تھے. انہی صحابہ میں ایک صحابی رسول ہے جن کو دنیا حضرت عاصم کے نام سے جانتی ہے, حضرت عاصم جن کی عمر اس وقت جس وقت میرے آقا نے یہ بات پوچھی تھی زمانے جہالت میں تم کیسے زندگی گزار رہے تھے, اس وقت ان صحابی رسول کی عمر 100 کے قریب پہنچ چکی تھی. اتنے ضعیف صحابی تھے. ان صحابی نے جب میرے آقا سے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم مجھے اجازت عطا فرمائے, میں آپ کو بھی کچھ بات پیش کرنا چاہتا ہوں, زمانے جہالت کی کچھ باتیں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں. میرے آقا نے اشارہ فرمایا کہ کہو کیا بات ہے. میرے آقا نے جب ان سے کہا کہ میرے آقا نے جب انہیں اجازت عطا فرمائی تو وہ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ آپ نہیں آئے تھے تو اس سے پہلے ہماری جہالت اس قدر بڑھ چکی تھی, اس قدر ہم دلدل میں دھس رہے تھے, جہالت کے اندھیرے میں اس طرح زندگی گزار رہے تھے کہ ایک وقت ایسا آیا تھا کہ میرے گھر کے اندر
اللہ نے چار یا تین بیٹیوں سے نوازا تھا، لیکن جب میرے گھر میں بیٹی کی ولادت ہوئی، آپ توجہ کے ساتھ سنیں، حضور کی آمد پر اگر سب سے پہلے کسی نے رحمت کا حصہ کسی نے پایا ہے تو وہ گھر کی خواتین جو آج ہمارے گھروں میں موجود ہے نا، عورتوں کو سب سے پہلے رحمت کا حصہ ملا ہے، کیونکہ میرے آقا نے آنے کے بعد جب اس طرح سے زندگی گزار رہے تھے لوگ، آپ سنیں میرے آقا نے آنے کے بعد کتنا بڑا احسان کیا ہے، لیکن میرے آقا کے اس احسان کو سب سے پہلے اگر کسی نے فراموش کیا ہے، جس نے سب سے پہلا حصہ پایا تھا انہی خواتین حضرات نے، تمام خواتین نے، اکثر خواتین نے میرے آقا کی اس محنت کو فراموش کر دیا، بلکہ میرے آقا کے دین کو ہلکا سمجھ لیا کہ نماز پڑھی تو پڑھی، چھوٹ گئی تو چھوٹ گئی، کوئی فکر نہیں ہے، گھروں کے اندر سے نکلتی ہے، بازاروں میں بھی بے پردہ گھومتی نظر آتی ہے، لیکن میرے آقا کی محنتوں کی قدر نہیں کرتی۔ میرے آقا نے ان کو کیا عزت عطا فرمائی ہے۔ حضرت عاصم عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ، جب میرے گھر میں اللہ نے بچی کی ولادت کی تو اس طرح سے میں جب بھی بیٹی پیدا ہوتی اس کو زندہ دفن کر دیا کرتا تھا، جب بھی بیٹی پیدا ہوتی میں اس کو دفن کر دیا کرتا تھا، زندہ دفن کر دیا کرتا تھا۔ اس طرح سے میں نے 3 یا 4 بیٹیوں کو اپنے ہاتھوں سے زندہ دفن کیا۔ یا رسول اللہ، جب میرے گھر کے اندر میری بیوی 5ویں مرتبہ یا 4تھی مرتبہ مراد سے ہوئی تو میں نے اپنی بیوی سے کہا کہ اللہ نے جو امانت تیرے شکم میں رکھی ہے، یہ امانت کا بڑا خیال کرنا، اچھے سے اس کی تربیت کرنا، اگر بچے کی پیدائش ہو جائے، بیٹا پیدا ہو تو اس کی اچھی تربیت کرنا، اچھی پرورش کرنا، ہم اس کو اچھے سے رکھیں گے۔ لیکن انہی دنوں کے اندر بیوی حاملہ ہوئی، شکم میں بچے کی ولادت ہونے ہی والی تھی، کچھ ہی دنوں کے بعد جب بچے کی ولادت ہونے والی تھی انہی دنوں کے اندر حضرت عاصم کو تجارت کے سلسلے سے باہر جانا پڑا۔ حضرت عاصم تجارت کے لیے اپنے گھر سے، اپنے وطن سے دوسرے وطن کی طرف بڑھ گئے۔ اس دنوں کا سفر جو ہوا کرتا تھا 1-2 سال کا نہیں بلکہ 3-3 4-4 سال کا ہوا کرتا تھا، گھوڑوں کھچروں پر سفر ہوا کرتا تھا، بعض لوگ تو پیدل سفر کیا کرتے تھے۔ ان سفر کے درمیان کے اندر جب جانے کا ارادہ ہوا تو اپنی بیوی سے کہا کہ میں سفر پر جا رہا ہوں، بچی کی پیدائش ہو تو اسی طرح سے جیسے ہم نے 4 بیٹیوں کو زندہ دفن کیا ہے ایسے 5ویں کو بھی دفن کر دینا، کیونکہ بچیوں کا نام ہی نوست تھا، بچوں کی پیدائش کو لوگ بے برکتی سمجھتے تھے، اس لیے گھر کے اندر بچیوں کو نوست سمجھا جاتا تھا، بیٹی کو پیدا ہونے پر اس کو زندہ دفن کر دیا جاتا تھا۔ اس طرح سے لوگ زندگی گزار رہے تھے تو میرے آقا کے غلاموں اس وقت حضرت عاصم نے کہا کہ میرے آقا کے بارگاہ کے اندر کہ یا رسول اللہ، جب میں نے اپنی بیوی سے کہا کہ بیٹے کی ولادت ہو تو اچھی پرورش کرنا تو وہ اپنے تجارت کے لیے نکل گئے۔ جب گھر سے اپنے نکلے تو 3-4 سال کا عرصہ گزر چکا تھا۔ جب 3-4 سال کے عرصے کے بعد جب اپنے گھر میں واپس آئے تو واپس آنے کے بعد اپنے گھر میں آ کر کے اپنی بیوی سے پوچھا جو امانت میں تیرے شکم میں چھوڑ کر کے گیا تھا وہ امانت گئی کہاں ہے وہ امانت؟ جب امانت کے بارے میں پوچھا تو بیوی نے کہا میرے سردار، میرے گھر میں جو بچی کی امانت جو شکم میں آپ امانت چھوڑ کر کے گئے تھے وہ بچی پیدا ہوئی تھی اور مردہ بچی پیدا ہوئی تھی تو میں نے اسے دفن کر دیا۔ جب یہ بات سنی شوہر کو اطمینان ہو گیا، اطمینان ہونے کے بعد کہا جب بیٹی ہی مردہ پیدا ہوئی ہے تو اس کو دفن کر دیا۔ دفن کرنے کے بعد اس طرح سے میں نے 4 بیٹیوں کو زندہ دفن کرنے کے بعد جب میں اپنے گھر میں آ گیا تھا تو بیوی نے مجھے بتا دیا کہ بیٹی مردہ پیدا ہوئی ہے تو 5ویں بھی بیٹی پیدا ہوئی۔ میں صبر کر گیا اور میں نے اپنے کام میں مصروف ہو گیا۔ میں اپنے گھر سے جاتا، صبح جاتا شام کو گھر آتا، صبح جاتا شام کو گھر آتا، اسی طرح سے زندگی گزر رہی تھی۔ کئی دن گزر گئے، حتیٰ کہ 6 مہینے 7 مہینے گزرتے چلے گئے۔ جب گزرنے کے بعد ایک وقت ایسا آیا کہ جس وقت شوہر کے گھر میں آنے کا وقت نہیں تھا وہ دوپہر ہی کے اندر اپنے گھر میں تشریف لے آئے۔ جب گھر میں تشریف لائے تو کیا دیکھا، ایک 4 سالہ 4.5 سال کی خوبصورت بچی، تندرست بچی اپنی ماں کی باہوں میں باہیں ڈال کر کھیل رہی ہے۔ جب بچی کو کھیلتا ہوا دیکھا تو ان کی آنکھوں میں خون کھول آیا، جلال میں آ گئے اور بیوی سے گرجدار آواز میں پوچھا یہ کون ہے، یہ کس کی بچی ہے جو تمہارے ساتھ کھیل رہی ہے؟ تو جب یہ سنا اپنے شوہر کا یہ رویہ دیکھا، جلال دیکھا، قدموں میں گر گئی اور گرنے کے بعد کہنے لگی میرے سردار دراصل میں نے آپ سے جھوٹ بولا، یہ کسی اور کی بچی نہیں، یہ میری اور آپ ہی کی بچی ہے، کیونکہ میں نے اس بچی کو اپنی بہن کے گھر بھیجا دیا تھا تاکہ آپ سے دور رہ کر کے وہ پرورش پاتی جائے، کیونکہ آپ کو اگر پتہ چل جاتا تو آپ اس کو اذیت پہنچا دیتے۔
ضرر پہنچاتے، اس لیے میں نے آپ سے جھوٹ بولا تھا۔ دیکھیں نا کتنی خوبصورت بچی ہے، 4 سال کی ہو چکی ہے۔ دیکھو اس کے اندر اگر کچھ جھلکیاں آپ کی نظر آ رہی ہے تو کچھ جھلکیاں میری نظر آ رہی ہے۔ آپ دیکھو نا کتنی خوبصورت ہے، آپ اس کو تکلیف نہ پہنچائیں، اس کو اذیت نہ پہنچائیں۔ کیوں؟ کیونکہ آپ عمر کے اس حصے پر پہنچ چکے ہو کہ اب آپ باپ نہیں بن سکتے، اور میں اس عمر کے اس حصے پر پہنچ چکی ہوں کہ اب میں ماں نہیں بن سکتی۔ دیکھیے نا آپ اس کو کوئی تکلیف نہ پہنچائیں۔ یہ کہنے کے بعد جب شوہر نے اپنی بیوی کے اس طرح سے جملے دیکھے، اس طرح کی گفتگو سنی، تو خاموش ہو گئے، اپنے گھر سے نکل گئے۔ 2 دن گزرتے گئے، راتیں تمام ہونے لگی۔ اس طرح سے دن گزرتے جا رہے تھے، راتیں تمام ہو رہی تھی۔ بیوی کے سینے پر بیٹی سوتی رہتی تھی، محبت کے اندر اپنی بیوی کے سینے پر جب بیٹی کو سوتا ہوا دیکھتے تو ایک دن ایسا ہوا کہ رات کو اپنے بستر پر جب پہنچے تو پہنچنے کے بعد اپنی بیوی سے کہنے لگے، کیا یہ تیری ہی بیٹی ہے؟ اس پر میرا کوئی حق نہیں ہے؟ کیا میرا اس پر کوئی حق نہیں؟ کیا میں اس کا باپ نہیں ہوں؟ تو بیوی نے سوچا کہ اب میرے شوہر اس کو کوئی تکلیف نہیں پہنچائیں گے، اس کو کوئی ضرر نہیں پہنچائیں گے، اب یہ اپنی بیٹی کی طرف سے راضی ہیں، اب اس کی بیٹی سے محبت کرنے لگے ہیں۔ ہو سکتا ہے ان کے دل کے اندر بیٹی کی محبت گھر کر گئی ہو، تو کہا نہیں میرے سرتاج یہ آپ ہی کی بیٹی ہے، لو آپ اس کو لو۔ جب بیٹی کو لیا تو کہا آج یہ اپنے باپ کی باہوں کی لذت لے گی، یہ باپ کی باہوں میں سوئے گی، باپ کے سینے پر سوئے گی۔ بیوی اطمینان سے اپنی بیٹی کو شوہر کے پاس دے دیتی ہے۔ اب شوہر اپنے سینے پر لے کر کے لیٹ جاتے ہیں، حضور کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ، جب میں اپنی بیوی سے اس طرح کی گفتگو کرنے کے بعد میں نے اپنی بیٹی کو اپنے سینے پر لٹا لیا، تو میں اپنی بیٹی کو اپنے سینے پر لٹا کر کے لیٹا رہا، اور میری بیوی اطمینان کی نیند سو گئی کہ اب وہ بے فکر ہو چکی تھی کہ میرے شوہر اس کو تکلیف نہیں پہنچائیں گے۔ اس بات کو سننے کے بعد اب بیوی بے فکر ہو کر کے سو رہی تھی، گہری نیند میں سو چکی تھی۔ تو میں نے جب میری بیٹی کو دیکھا اور رات کا آخری پہر تھا، جس وقت آسمان سے فرشتے کعبے کا طواف کرنے کے لیے نازل ہو رہے تھے، اسی وقت رات کے آخری حصے کے اندر ایک گھر سے مکہ کے محلے کے اندر ایک گھر سے دروازہ کھلتا ہے۔ رات کے آخری پہر کے اندر حضرت عاصم کہتے ہیں جب میں نے اپنے گھر کا دروازہ کھولا، اندھیرا تھا اور میں اپنی بیٹی کو سینے پر چپکا کر کے اپنے گھر سے باہر نکل گیا۔ اب جب گھر سے باہر نکل رہا تھا، بیٹی کو لے کر دوڑ رہا تھا۔ کیوں دوڑ رہا تھا؟ کیونکہ میرے دل کے اندر، میرے کلیجے میں جو آگ لگ رہی تھی وہ اس آگ کو بجھانے کے لیے دوڑ رہا تھا، اس نوزت کو اپنے گھر سے باہر نکالنے کے لیے دوڑ رہا تھا۔ میں اپنی بیٹی کو لے کر کے اپنے گھر سے زندہ دفن کرنے کے لیے دوڑ رہا تھا۔ میں یہاں رک کر کے ایک بات پوچھنا چاہتا ہوں، آپ بتائیں نا، جو لوگ میلاد مصطفیٰ پر اعتراض کرتے ہیں کہ حضور کے آنے کے بعد میلاد مصطفیٰ سے ملا کیا ہے، آج دیکھیں، آج کسی بھی مذہب کا ماننے والا ہو، کسی بھی مذہب کا ماننے والا ہو، چاہے وہ مسلمان ہو، چاہے وہ یہودی ہو، چاہے وہ عیسائی ہو، چاہے بودھ ہو، چاہے ہمارے ہم مذہب کے، ہمارے ملک کے جو ہمارے برادر عزیز ہیں، ان لوگوں کے اندر کسی بھی مذہب کے ماننے والے ہو، آپ دیکھیں تو صحیح، ان مذہب کے ماننے والوں کے اندر بھی اگر رات کی تاریکی میں آج 1400 سال کے بعد اگر رات کے اندھیرے میں، رات کے آخری پہر میں ایک گھر سے دروازہ کھلتا ہے تو وہاں سے بھی ایک باپ دوڑتا ہے، اور 1400 سالہ پہلے کا ایک باپ بھی دوڑ رہا ہے۔ دوڑنے میں فرق ہے، کیا فرق ہے؟ اس زمانے کا ایک باپ صحیح سالم، صحیح سلامت، خوبصورت، صحت مند بیٹی کو زندہ دفن کرنے کے لیے دوڑ رہا تھا، لیکن آج کا ایک باپ، 1400 سال کے بعد کا ایک باپ، چاہے کسی بھی مذہب کا ماننے والا ہو، کافر ہی کیوں نہ ہو، اگر وہ بھی آج دوڑتا ہے رات کے آخری پہر کے اندر، تو وہ بھی بچی کو لے کر دوڑتا ہے، تو اس کے دوڑنے میں فرق کیا ہے؟ وہ اس لیے دوڑتا ہے کہ رات کے اندھیرے کے اندر ایک دروازے پر جاتا ہے، اور وہ اسپتال میں یا کسی ڈاکٹر کے دروازے پر جاتا ہے اور کہتا ہے ڈاکٹر ایک بیمار بیٹی ہے، ایک لاغر بیٹی ہے، اس بیمار بیٹی کو آج کا ایک باپ لے کر کے ڈاکٹر کے دہلیز پر جا کر کے بیٹھ جاتا ہے اور کہتا ہے ڈاکٹر میری زندگی کی پوری دولت تیرے قدموں پر قربان کر دوں گا، بس میری بیٹی کو بچا لے۔ آج اگر یہ 1400 سال کے بعد اگر ایک باپ اس پیار کرنے پر مجبور ہو گیا ہے تو یہ میلاد مصطفیٰ کا صدقہ ہے، ورنہ آج ایک کافر بیٹی بھی اپنے باپ کا پیار سمیٹ رہی ہے تو میلاد مصطفیٰ کا صدقہ ہے، ورنہ حضور کی آمد سے پہلے بیٹیوں کو زندہ دفن کیا جاتا تھا۔ 1400 سال کے بعد اگر ایک کافر بیٹی بھی پیار لوٹ رہی ہے تو سیدہ پاک کی پیشانی چوم کر کے میرے آقا نے فرمایا تھا فدا کے امی وہابی یا فاطمہ، فاطمہ تجھ پر میرے ماں باپ قربان ہو جائے۔ بیٹی سے محبت اس طرح سے کر کے بتا دیا کہ بیٹی سے محبت کرو۔ حضور کی صدقے میں، حضور کی آمد کے صدقے میں آج بیٹیوں کو محبت ملی ہے، ہر بیٹی کو محبت ملی ہے تو میرے آقا کی آمد کے صدقے میں ملی ہے۔ تو میرے آقا کی بارگاہ کے اندر حضرت عاصم عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ میں دوڑ رہا تھا، رات کے اندھیرے کے اندر مکہ کی گلیاں تھی اور پتھریلی زمین تھی، آج کی مکہ کی گلیاں نہیں جو ڈامر کی سڑکیں بنی ہوئی ہیں، سیمنٹڈ سڑکیں
سڑکیں بنی ہوئی ہیں، ماربل بچھا ہوا ہے. آپ دیکھیں تو صحیح وہاں کی آج کی سڑکیں، لیکن 1400 سال پہلے کی سڑکیں بھی تھی. اس زمانے کے اندر پتھریلی سڑکیں تھی. حضرت عاصم کہتے ہیں جب رات کے اندھیرے میں اپنی بیٹی کو لے کر کے دوڑ رہا تھا تو دوڑتے دوڑتے میرے ایک ٹھوکر لگتی ہے اور میری بیٹی زمین پر گر جاتی ہے. جیسے زمین پر گرتی ہے اس کی آنکھ کھل جاتی ہے. آنکھ کھلنے کے بعد میری بیٹی کہتی ہے بابا مجھے کہاں لے جا رہے ہو؟ بابا مجھے رات کے اندھیرے سے ڈر لگتا ہے. بابا مجھے کہاں لے جا رہے ہو؟ مجھے ڈر لگ رہا ہے، مجھے ماں کے پاس جانا ہے. بابا مجھے آپ کہاں لے جا رہے ہو؟ حضرت عاصم کہتے ہیں میں اپنی بیٹی کی ایک نہیں سنتا، کچھ بات نہیں سنتا، اس کی بات کا کوئی جواب نہیں دیتا. میری بیٹی مجھ سے بار بار کہتی ہے، میرے پیروں کو پکڑ لیتی ہے، وہ کہتی ہے مجھے بابا نہیں جانا، مجھے ماں کے پاس جانا ہے، مجھے ڈر لگ رہا ہے، مجھے آپ کہاں لے جا رہے ہیں؟ بابا مجھ سے کیا غلطی ہو گئی؟ تو حضرت عاصم اپنی بیٹی کی کوئی بات نہیں سنتے. جب بیٹی چلنے کے لیے تیار نہیں ہوتی تو 4 سال کی بیٹی تھی، اس کے بڑے بالوں کو پکڑ لیتے ہیں. حضرت عاصم کہتے ہیں کہ میں نے اپنی بیٹی کے 4 سالہ بیٹی کے بڑے بالوں کو پکڑا اور پکڑنے کے بعد مکے کی گلی کے اندر اس پتھریلی زمین کے اوپر اس کو گھسیٹتے ہوئے مکہ کے اندر خانہ کعبہ کے حرم کے سامنے اور باب العمرہ کے جس سامنے جو لوگ حرم میں گئے ہیں، کعبہ شریف کو جس نے دیکھا ہے، جو مکہ پہنچے ہیں ان لوگوں نے دیکھا ہوگا کہ حرم کے اندر باب العمرہ ہے. باب العمرہ کے سامنے آج بھی وہ جگہ موجود ہے جہاں بچیوں کو زندہ دفن کیا جاتا ہے. آج بھی آپ دیکھیں گے تو وہاں آج بھی وہ جگہ ایسی ہی بنا رکھی ہے تاکہ وہاں لوگ جائیں اور دیکھیں کہ یہاں بچیوں کو زندہ دفن کیا جاتا تھا. بچیوں کا چھوٹا سا قبرستان آج بھی وہاں موجود ہے. آج بھی میرے آقا کی محنت وہاں نظر آ رہی ہے. لوگوں نے دیکھا ہے کہ میرے آقا کی بارگاہ میں جب انہوں نے کہا کہ میں اپنے چھوٹی بچی کے بالوں کو مکہ کی گلی کے اندر پتھریلی زمین کے اوپر گھسیٹتا ہوا لے کر جا رہا تھا اور اس جگہ پر لے گیا جہاں بچیوں کو زندہ دفن کیا جاتا ہے. میں نے بچی کو ایک طرف بٹھا دیا اور گڈھا کھودنے لگا. گڈھا کھودتا رہا. میری بیٹی میرے سے ایک ہی بات کہتی، بابا مجھے ڈر لگ رہا ہے، بابا مجھے ماں کے پاس جانا ہے، بابا مجھے ڈر لگ رہا ہے. بس یہ کہتی ہے. وہ کہتی بابا مجھ سے کیا غلطی ہو گئی ہے؟ حضرت عاصم کہتے ہیں میں اس کی بات کا کوئی جواب نہیں دیتا. یا رسول اللہ میں گڈھا کھود رہا تھا. جب میں گڈھا کھود رہا تھا تو میرا گڈھا کھودتے وقت میرے دامن پر مٹی لگ رہی تھی تو میری بیٹی ننھے ہاتھوں سے میرے دامن کی مٹی کو جھاڑ رہی تھی اور کہہ رہی تھی بابا آپ کا دامن گندا ہو رہا ہے، بابا آپ کا دامن گندا ہو رہا ہے. حضرت عاصم کہتے ہیں یا رسول اللہ میری بیٹی میرے دامن کو مٹی کے دھبوں کو برداشت نہیں کر رہی تھی، میرے دامن پہ مٹی کے دھبے دیکھ نہیں رہی تھی، لیکن میں اپنے وجود کو اپنی بیٹی کے خون سے رنگنا چاہ رہا تھا. یا رسول اللہ میری بیٹی مٹی جھاڑتی رہتی اور کہتی آپ کا دامن گندا ہو رہا ہے، بابا مجھے ماں کے پاس لے چلے نا. میں نے گڈھا کھود لیا. جب گڈھا کھود دیا تو 4 سالہ بیٹی کو میں نے اس گڈھے میں ڈال دیا. گڈھے میں ڈالنے کے بعد کیا دیکھا کہ جب میں اس کو دفن کرنے لگا، بھورنے لگا، مٹی ڈالنے لگا تو بیٹی کبھی ادھر ہو رہی تھی کبھی ادھر ہو رہی تھی، کیونکہ 1-2 دن کی بچی نہیں تھی، 1-2 سال کی بچی نہیں تھی، 4 سال کی ہو چکی تھی. وہ ادھر ادھر ہونے لگی تو میں نے اس کو جب بھورنا چاہا تو بچی ادھر ادھر ہو رہی تھی. میں نے سوچا کہ اگر اس طرح بیٹی ادھر ادھر ہوتی رہے گی تو میں اسے دفن نہیں کر پاؤں گا اور اتنی بڑی نیکی سے محروم ہو جاؤں گا اور میں لوگوں کو جواب کیا دوں گا اور اس کی ماں آ کر اس کو بچا کر لے جائے گی. اس لیے میں نے آقا اس کے اوپر ایسا دیکھا کہ اس بچی کو جب ادھر ادھر دیکھا تو ادھر ادھر ہوتا دیکھا تو میں نے ایک بڑا سا پتھر اٹھایا اور اس بیٹی کے سر پر دے مارا اور دے مارنے کے بعد میری بیٹی گڈھے میں گر گئی اور ہمیشہ کے لیے ایک چیخ نکلتی ہے اور ہمیشہ کے لیے خاموش ہو گئی. اور میں اس کو جلدی جلدی دفن کرنے کے بعد جیسے دفن کیا، دفن کرنے کے بعد جب میں وہاں سے پلٹنے کے بعد میرے کانوں کے اندر ایک ہی صدا گونج رہی تھی، بابا مجھ سے کیا غلطی ہو گئی، بابا مجھے معاف کر دے، بابا مجھ سے کیا غلطی ہو گئی، بابا مجھے معاف کر دے. جب یہ الفاظ ان کے کانوں میں گونج رہے تھے حضرت عاصم کہتے ہیں میں نے پلٹ کر کے دیکھا کہیں ایسا تو نہیں میری بیٹی باہر نکل کے آ گئی ہو. تو میں نے جیسے پلٹ کر کے دیکھا تو کچھ نہیں تھا، قبرستان میں سناٹا تھا اور میری بیٹی کی چیخ صرف صدا میرے کانوں میں گونج رہی تھی. یا رسول اللہ اس طرح سے میں نے سینہ تان کر کے پلٹ گیا اور یہ سوچ کر کے کہ میں نے نوست کو اپنے گھر سے ہمیشہ کے لیے نکال دیا، ہمیشہ کے لیے نکال دیا. اب میں معاشرے کے اندر عزت کے ساتھ جیتا رہوں گا. یہ بات سننے کے بعد جب پورا واقعہ بیان کر دیا، بیان کرنے کے بعد میرے آقا کی آنکھوں میں آنسو تھے، داڑھی مبارک تر تھی. داڑھی مبارک تر ہونے کے ساتھ ساتھ جتنے مجمع میں لوگ موجود تھے سب رو رہے تھے، سب کی آنکھوں میں آنسو تھے. اور روتے روتے جب میرے آقا نے سب کو دیکھا اور جب حضرت عاصم کی گفتگو پوری مکمل ہوئی تو میرے آقا کھڑے ہوئے اور ان کی طرف مخاطب ہو کر کے فرمایا اے لوگو، جب تک میں نہیں آیا تھا تم نے جو کرنا تھا کر لیا،
جب تک میں نہیں آیا تھا شیطان نے تم سے جو کرانا تھا کرا لیا. اب سنو، میں بیٹیوں کا باپ بن کر کے تشریف لایا ہوں، اور آج کے بعد جس کے گھر میں بیٹی پیدا ہو وہ اس کی اچھی پرورش کرے، اچھی تربیت کرے، اچھے گھرانے میں نکاح کرے، وہ باپ اور میں جنت میں اتنے قریب ہوں گے جیسے یہ 2 انگلیاں قریب. بیٹیوں کو عزت ملی ہے تو آمد مصطفیٰ کے صدقے ملی ہے. اس وقت کے حالات یہ تھے کہ جب جوؤں کے اندر ہارنے کے لیے مال نہیں رہتا تھا تو لوگ جوؤں میں اپنی ماؤں کو ہار جایا کرتے تھے، ماؤں کے ساتھ زنا کیا کرتے تھے. جو ماؤں کے ساتھ زنا کرتے تھے، جب میرے آقا نے ان سے کہا، جس نے ماں کے ساتھ جو سلوک کیا لیکن میرے آقا نے پھر ان کے سامنے فرما دیا وہ جنت جو عرش پر ہے. میرے آقا فرماتے ماؤں کا مقام، میرے آقا نے وہ بیان فرمایا کہ وہ جنت کو عرش کے پر سے لا کر کے ماں کے قدموں کے نیچے رکھ دیا. کہا کہ تمہاری ماؤں کے قدموں کے نیچے تمہاری جنت ہے، تمہاری ماؤں کے قدموں کے نیچے تمہاری جنت ہے. جو ماؤں کے ساتھ زنا کیا کرتے تھے ان کو بھی بتا دیا کہ ماؤں کے قدموں کے نیچے جنت ہے. میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی وسلم کے پیارے دیوانوں، اور آج لوگ احسان نہیں مانتے. حضور نے آ کر کیا دیا؟ حضور نے آ کر کیا دیا؟ ارے حضور نہ آتے تو نہ یہ عالم ہوتا، نہ زمین ہوتی، نہ آسمان ہوتا. اور ذکر کرنے کے لیے اللہ 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 اللہ، میرے آقا نے اللہ اللہ کا ذکر اتنا کیا، اور اس رسول ہی نے ہمیں اللہ کا پتہ بتایا. فاروق اعظم حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی نے پوچھا، بلکہ ابو جہل نے ہی پوچھا تھا. ہم حضور کا ذکر اتنا کرتے ہیں نا، اتنی محبت جو کرتے ہیں، یاد رکھو عمل اگر حضور کی محبت کے بغیر ہوگا نا کام نہیں آئے گا. اگر حضور کی محبت آپ کے سینوں میں نہیں ہے، بھول گئے قربانی ہو، فراموش کر دیے. اگر کوئی ہم پر، میں ان لوگوں سے بھی کہنا چاہتا ہوں جو میلاد مصطفیٰ پر اعتراض کرتے ہیں، اگر کوئی ہماری 5,000 روپے دے کر کے ضرورت کے وقت مدد کر دے نا، ہم پوری زندگی اس کا احسان نہیں بھولتے. ارے حضور نے تو وہ آ کر ہمیں عطا فرمایا، ایمان جیسی نعمت عطا کر دی، قرآن جیسی نعمت ہمیں اللہ نے عطا کر دی، اور پھر ہم اس نعمتوں کو بھول گئے، ان کا احسان بھول گئے. اور پھر کہتے ہیں کہ اعلیٰ حضرت نے ان لوگوں کے لیے تو فرمایا، اور میرے آقا کی عنایت نہ صحیح، تم پر میرے آقا کی عنایت نہ صحیح، نجدیو کلمہ پڑھانے کا بھی احسان ہے. کیا آپ احسان بھی نہیں مانو گے کلمہ پڑھنے کا؟ جب حضرت میرے آقا نے اس طرح سے ان کے سامنے جملے ارشاد فرمائے تو اس وقت مجمع میں سارے لوگ رو رہے تھے. بتاؤ آج عورتوں کو عزت ملی کہ نہیں ملی؟ میرے آقا نے عزت دی. بیٹیوں کو زندہ دفن کیا کرتے تھے لوگ. اس لیے میلاد مصطفیٰ پر سب کو ایک ہونا. آج لوگ کہتے ہیں ایک ہو جاؤ، ایک ہو جاؤ، ایک ہو جاؤ. ہم رسول کے نام پر ایک ہو سکتے ہیں، کیونکہ اللہ بھی کیا چاہتا ہے؟ خدا کی رضا چاہتے ہیں دو عالم، اور خدا چاہتا ہے رضائے محمد. ہمیں اللہ کی رضا چاہیے، کیونکہ حضور کو چھوڑ کر کے تو کوئی نہیں جا سکتا، کوئی نہیں جا سکتا. میدان محشر میں تو ضرور حضور کے پاس جاؤ، لیکن وہاں جاؤ گے پچھتاؤ گے. اگر جانا ہے تو آج ہی جاؤ، آج لے ان کی پناہ، آج مدد مانگ ان سے. پھر نہ مانیں گے قیامت میں اگر مان گیا، کیونکہ میدان محشر تو وہ محشر ہے جہاں صرف ہمیں اور آپ کو نہیں، انبیاء کو بھی جہاں میں رسول کی حاجت ہے. وہ جہنم میں گیا جو ان سے مستغنی ہوا، ہے خلیل اللہ کو حاجت رسول اللہ. خلیل اللہ حضرت ابراہیم جیسے پیغمبر کو بھی رسول کی حاجت ہے. تو ہم اور آپ کہاں جائیں؟ ڈائریکٹ جنت کے اندر جانے کی سوچتے ہیں، اللہ 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 کرتے جاؤ جنت میں چلے. ہم اللہ اللہ کرنے کے مخالف نہیں ہیں، لیکن جس نے اللہ کا پتہ بتایا اس رسول کو بھی تو مانو، اس رسول کو بھی تو مانو، ان کی آمد کے مقصد کو بھی تو سمجھے. یہ محنت سے دین ہم تک پہنچا ہے، اور جو دین جو ہمیں دیا، جو ایمان دیا ہے، بھائی ایک آواز رکھو یار، ایک آواز رکھو. دین جو ہمیں اللہ نے دیا ہے، اس دین کی سب سے بڑی نعمت اللہ کے رسول نے جو ہمیں دی ہے وہ ایمان ہے کہ نہیں؟ ایمان ہے کہ نہیں؟ جان دینی پڑ جائے ایمان کے لیے تو جان دے دینا، ایمان نہ جان دینا، کیونکہ سب سے قیمتی شے ہے ایمان. اور ایمان کے بغیر آپ لاکھ عبادت کر لو، لاکھ سجدے کر لو، تہجد میں زندگی گزار رہے ہو، پوری زندگی تہجد آپ پڑھتے رہے، پوری زندگی آپ سجدے میں گزار دو، لیکن اگر ایمان بچا کر کے نہیں لے گئے نا دنیا سے،
تو پھر ساری عبادت منہ پر مار دی جائے گی، جہنم کو مسافر بناتے تھے۔ میرے آقا نے صحابہ سے پوچھا کامیاب انسان کون ہے؟ کامیاب انسان کون ہے؟ صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ جس کے پاس مال ہے وہ کامیاب، جس کے پاس محل ہے وہ کامیاب، جس کے پاس دولت ہے وہ کامیاب، جس کے پاس علم ہے وہ کامیاب۔ ہر صحابہ نے اپنے اپنے مشورے دیے۔ جب مشورے دیے میرے آقا نے سب کے مشوروں کو سنا اور سننے کے بعد کہا نہیں، جاننا چاہتے ہو کامیاب انسان کون ہے؟ تو کہا ہاں یا رسول اللہ بتائیں نا کامیاب انسان کون ہے؟ تو کہا مرتے وقت جو اپنا ایمان اپنے ساتھ لے جائے وہ کامیاب ہے، ورنہ سب دھرا ہے، کچھ نہیں، ساری چیزیں فنا ہونے والی، بس ایمان اپنے ساتھ لے جاؤ گے۔ اور اگر ایمان کے ساتھ دنیا سے گئے، گناہ گار ہیں، پاپی ہیں، غدار تو نہیں، گناہ گار ہیں، لیکن حضور کے امتی ہیں نا۔ اور حضور نے فرمایا شفاعتی ہی یا اہل الکبائر من امتی، میری شفاعت میری امت کے بڑے گناہ گاروں کی ہے۔ بس ایمان اپنے ساتھ لے جائیں، ایمان کی فکر کریں، ایمان کی سلامتی کے ساتھ دنیا سے جائیں، پھر گھبرانے کی ضرورت نہیں، پھر بے فکر ہو جائیں۔ ایمان اگر نہیں گئے ساتھ میں پھر ہمارے لیے رسول اللہ کی شفاعت کافی ہے، لیکن ایمان ہونا ضروری ہے۔ غوث پاک ہمارے ساتھ ہے، غریب نواز ہمارے ساتھ ہے، مولانا ضیاء ہمارے ساتھ ہے، کیونکہ ہمارے پاس ہمارے شافی بہت سارے ہیں، ہمیں فکر کرنے کی ضرورت نہیں، لیکن ایمان سب کے ساتھ، لیکن اس کی فکر کریں، اللہ والوں نے اس کی فکر کی۔ غوث پاک جو خود فرماتے ہیں کہ میرا مرید اس وقت تک نہیں مرے گا جب تک وہ توبہ نہ کرے، فرمایا غوث پاک نے۔ لیکن جب عبادت کر کے فارغ ہوئے، عبادت کر کے فارغ ہوئے، مصلی سمیٹ رہے تھے، ایک آواز آئی، ایک آواز، اے عبد القادر ہم آپ کی عبادت سے خوش ہوئے، اب تمہیں ضرورت نہیں نماز پڑھنے۔ ایک آواز آئی، اے عبد القادر ہم تمہاری عبادت سے خوش ہوئے، اب ضرورت نہیں۔ جب یہ سنا غوث پاک تھے، وہ آسمان کی طرف اٹھایا، نظر اٹھائی، اور نظر اٹھانے کے بعد کہا لا حول ولا قوت الا باللہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بس یہ کہا تھا بادل پھٹا، شیطان سامنے۔ کہا مجھے معلوم تھا مردود تو ہی ہے، مجھے معلوم تھا تو ہی ہے، کیونکہ جو نماز کو میرے مصطفیٰ نے کبھی نہ ترک کی اور مجھ پر کیسے معاف ہو سکتی ہے؟ جو نماز میرے آقا مصطفیٰ کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے وہ مجھ پر بھی کیسے معاف ہو سکتی؟ ضرور مردود ہوتا۔ تو شیطان نے جاتے جاتے کیا کہا تھا؟ کیا کہا تھا کہ عبد القادر تجھے تیرے علم نے بچا لیا، تجھے تیرے علم نے بچا لیا۔ تو غوث پاک نے پھر لاہور کہا مردود جاتے جاتے بھی مجھے گمراہ کرنا چاہتا ہے، مجھے میرے علم نے نہیں، مجھے میرے پروردگار کے کرم نے بچا۔ شیطان تو وہ ہے، خود نے کہا کہ عبد القادر تیرے جیسے ولیوں کا تو میں کئیوں کا ایمان سینے سے نکال چکا ہوں۔ آپ نے سنا نہیں امام راضی، ایمان جو کتنی قیمتی چیز ہے نا، امام راضی جس نے 500 سے زیادہ کتابیں امت کو عطا کی، اتنے بڑے محدث، اتنے بڑے عالم امام راضی، کیسے امام کہ 55 ہی کے اندر ان کی زندگی کا ایک واقعہ میں آپ کے سامنے پیش کروں۔ امام راضی جب چھوٹے سے تھے 55 ہی کے عالم میں، تو جس چیز کو دیکھتے 6-7 سال کی عمر، جس چیز کو دیکھتے اسی کو دیکھتے رہتے، دیکھتے رہتے تھے، کھو جاتے تھے اس کو دیکھ، درخت کو دیکھ رہے، درخت کو دیکھتے دیکھتے کھو جاتے تھے، کسی بھی چیز کو دیکھتے دیکھ دیکھتے کھو جاتے۔ ایک وقت ایسا آیا تو راستے سے گزر رہے تھے تو کنویں پہ کچھ عورتوں کو پانی بھرتا ہوا دیکھا، پانی بھرتا ہوا دیکھا، 6-7 سال کی عمر ہے۔ جب پانی بھرتا ہوا دیکھا تو دیکھنے کے بعد ان عورتوں کو دیکھتے رہ گئے۔ اب عورتیں دیکھتی رہتی، عورتیں شرما گئی، یہ بچہ ہمیں دیکھ رہا ہے اور اس طرح سے دیکھ رہا ہے کہ گم ہو گئے۔ اب دیکھتے ہیں گم ہو جاتے ہیں۔ اب ان عورتوں نے شکایت کر دی ان کی والدہ سے کہ آپ کا بیٹا بدماش ہو گیا، شرارت کرنے لگا، عورتوں کو دیکھتا ہے، بد نظری کرتا ہے۔ جب ماں کے پاس شکایت ہوتی ہے، ظاہر سی بات ہے بیٹے کی شکایت ماں باپ کے پاس پہنچتی ہے تو جلال تو آتا ہی، اور غصہ کس پہ اتاریں گے؟ اولاد پہ اتارتے۔ امام راضی کی والدہ نے دیکھا جب عورتوں نے شکایت کی میرا بیٹا ایسا ہو گیا، بد نظری کرتا ہے، دیکھتا ہی رہتا، عورتوں کو دیکھ رہا، کنویں میں پانی بھرنے والی عورتوں کو دیکھ رہا۔ تو شوہر سے کہا کہ ہمارا بیٹا کی شکایت آنے لگی، اب آپ ایسا کرو اس کو ان کے ماموں کے پاس چھوڑ آؤ۔ سینکڑوں میل کے فاصلے پر ان کے ماموں رہتے تھے، ان کے ماموں نجم الدین کبریٰ کے پاس چھوڑ آؤ تاکہ وہاں جا کر کے علم حاصل کر لے گا، کچھ تربیت ہو جائے گی۔ تو بگڑ گئے، عورتوں کو دیکھ رہا، بد نظری کر رہا ہے۔
تو امام راضی کے والد کو جب پتہ چلا، انہوں نے کہا ٹھیک ہے میں چھوڑ آؤں گا، اگر شکایتیں آ رہی ہیں تو لے کر جاتا ہوں۔ اب اپنے بیٹے کو سوار کر کے گھوڑے پر لے جانے لگے۔ جنگل سے گزر رہے تھے، توجہ کے ساتھ، توجہ ادھر رکھیے، جنگل سے گزر رہے تھے۔ جب جنگل سے گزر رہے تھے تو کیا دیکھا کہ سامنے شیر آ گیا۔ جب شیر آیا تو امام راضی کے والد نے دیکھا شیر آ گیا تو اپنے سواری سے اتر کر کے درخت کے پیچھے جا کے چھپ گئے۔ جب درخت کے پیچھے جا کے چھپ گئے تو امام راضی وہیں کھڑے گھوڑے کو دیکھ، اونٹ کو، شیر کو دیکھ رہے ہیں۔ جب شیر کو دیکھ رہے تھے بہت دیر تک شیر کو دیکھتے رہے گھوڑے پر بیٹھے بیٹھے، اور ہو گئے۔ امام راضی کے والد جو گھوڑے درخت کے پیچھے چھپ کر گئے تھے تو کہنے لگے راضی بیٹا ادھر آ جا، ادھر آ راضی ادھر آ، شیر کھا جائے گا، راضی ادھر آ۔ شیر قریب آ گیا اور قریب آتا گیا۔ امام راضی کے والد کی دھڑکنیں تیز، دھڑکن بڑھ گئی کہ بیٹا راضی ادھر آ جا، پکار رہے ہیں، رو رہے ہیں، بیٹا ادھر آ جا، شیر کھا جائے گا۔ امام راضی بس شیر کو دیکھ رہے ہیں اور کھو گئے۔ شیر بالکل قریب آ گیا، اتنا قریب آیا، اتنا قریب آیا کہ امام راضی کے پیروں کو چوم کر کے چلا گیا۔ حیرت ہوئی کہ شیر وہ تو درندہ ہے، پھاڑ کے کھا جاتا، لیکن بیٹے کو چوم کر کے چلا گیا۔ سمجھ گئے آئے قریب، بیٹا تجھے ڈر نہیں لگا؟ شیر آیا تھا، شیر، تجھے ڈر نہیں لگا؟ بابا آپ کہاں گئے تھے؟ میں چھپ گیا تھا، شیر آ گیا تھا۔ بابا کتنا خوبصورت تھا نا شیر کتنا خوبصورت تھا۔ تو کہا تو شیر کی خوبصورتی کے رہا وہ کھا جاتا تھا۔ تو کہا بابا جب شیر اتنا خوبصورت تو بنانے والا خدا کتنا خوبصورت، خدا کیسا ہو گیا؟ مطلب وہ دوسری ہی منزلوں میں تھے، لوگ ان کو سمجھ جاتے تھے کہ بد نظری کر رہا ہے، لیکن وہ اللہ کی بنائی ہوئی چیزوں میں غور و فکر کرتے تھے، اس میں گم ہو جایا کرتے تھے۔ وہ اللہ کی بنائی ہوئی چیزوں میں گم ہو جایا کرتے تھے، اللہ نے کتنا خوبصورت بنایا۔ تو سمجھ گئے کہ یہ کوئی اور نہیں، بہت اونچی ہستی ہے۔ بیٹے کو لے گئے اپنے ماموں کے پاس، وہاں تربیت کی، خدمت کی، ریاضتیں کی، عبادتیں کی، عالم بن گئے۔ 500 سے زیادہ کتاب امت کو عطا کرنے والے۔ موت کا وقت قریب آیا، امام راضی کی موت کا وقت قریب آیا۔ اب آپ اندازہ لگائیں، ہوٹلوں پہ بیٹھ کر چائے پی کر کے ٹائم پاس کرتے ہیں، بد نظریاں کرتے ہیں، غیر محرموں کے ساتھ غلط تعلقات بناتے ہیں، افیئر کرتے ہیں، جوا، جھوٹ، غیبت، چغلی، چوری، زنا آج ہماری قوم کر رہی ہے۔ آپ اندازہ لگائیں، اور ہمیں ایمان کی فکر ہی نہیں کہ ہمارا ایمان سلامت رہے گا پیا۔ جب موت کا وقت قریب آیا نا، شیطان نے آ کر حملہ کر دیا، کیونکہ شیطان تو اللہ سے وعدہ لے کر کے آیا ہے کہ میں جب تک دنیا قائم ہے تیرے بندوں کو بہکاؤں گا، مجھے زندگی عطا کی۔ اللہ سے وعدہ کر، اللہ نے اس کو دی، اور وہ تو شیطان موت کے وقت بھی ایمان چھیننے کی کوشش کرے گا۔ تو امام راضی جیسے عالم کے پاس آیا، اور آنے کے بعد کہتا ہے کہ پتہ اللہ ایک ہے؟ امام راضی نے کہا اللہ ایک، کیا دلیل ہے تیرے پاس؟ امام راضی نے دلیل دی، ایک دلیل دی، دو دلیل دی، تین دلیل دی، حتیٰ کہ 360 دلیل امام راضی نے اللہ کے ایک ہونے کی دی۔ جس کے پاس صرف اللہ کے ایک ہونے پر 360 دلیلیں ہو تو کتنے بڑے عالم ہو۔ ہم سے اگر پوچھ لیا جائے اللہ کے ایک ہونے کی دلیل کیا ہے، کیا دو؟ سورہ اخلاص پڑھ کر کے بات ٹالنے کی کوشش کرو، قل هو اللہ احد، کہ اللہ ایک ہے، صرف یہی پڑھ سکتے ہیں۔ امام راضی کے پاس 360 دلیلیں تھیں، شیطان نے رد کر دی، ہر دلیل کو رد کرتا جا رہا۔ 360 دلیلیں، مناظرہ ہو رہا ہے شیطان، اور ادھر امام راضی کے پیر و مرشد مامو نجم الدین کبریٰ اپنی خانقاہ کے اندر ہزاروں میل کے پاس، سینکڑوں میل کے فاصلے پر اپنی خانقاہ کے اندر وضو کر رہے ہیں، اور وضو کر رہے ہیں اور اپنے مرید کا مناظرہ ملاحظہ فرمائے۔ پیر کون؟ یہ تھوڑی ہے جو آج کل چل رہا ہے، نہیں، اصل پیر جو حقیقت میں پیر ہے۔ جب یہ مناظرہ وضو کرتے اپنی خانقاہ میں بیٹھے دیکھ رہے ہیں، اب امام راضی دلیل پہ دلیل دے جا رہے، دلیل آخر کار 360 دلیل دینے کے بعد تھک گئے۔ اب ان قریب شیطان ان کا ایمان چھیننے ہی والا تھا، اتنی دیر میں انہوں نے ایک آواز لگائی، یا شیخ المدد۔ ادھر شیخ کو پکارا، ادھر امام راضی کے پیر و مرشد اپنے سینکڑوں میل کے فاصلے پر اپنی خانقاہ میں وضو کر رہے تھے۔ جیسے شیخ کو پکارا، لوٹا اٹھایا، پھینک کر مارا، کہا ہے راضی تو یہ کیوں نہیں کہہ دیتا کہ میں نے اللہ کو بغیر دلیل کے مانا؟ بس ادھر حضرت امام راضی نے کہا، جا مردود،
میں نے اللہ کو بغیر دلیل کے مانا ہے. جو لوٹا پھینک کر مارا تھا وہ شیطان کے پڑتا ہے. شیطان امام راضی کے پاس سے دور بھاگتا ہے, کلمہ طیبہ جاری ہوتا ہے, دنیا سے کوچ کر جاتا ہے. شیطان تو ایمان چھیننے کی کوشش کر رہا ہے میرے بھائی. گناہوں کے اڈوں پر جاتے ہو اور کہتے ہو کہ ہم تو مر جائیں گے, جنت میں جائیں گے. اتنا آسان نہیں. ایمان بچا کر کے لے جاؤ کامیابی. ایمان چھیننے کے لیے شیطان ایسے ایسے حرکت کرے, بلکہ باپ کی شکل میں آئے گا جو دنیا سے کوچ کر گیا نا پہلے, ان کی شکل میں آئے گا اور کہے گا, شیطان آ کر کے کہے گا ارے جو یہ کہتا کر گا, اس کو خدا مان لے. بہکانے کی کوشش, پر جور کوشش کرے گا, وہ خدا سے پھرانے کی کوشش کرے گا. ایسی ایسی شکل بنا کر کے آئے گا, دیکھ میں خوش ہوں, میں راضی ہوں. باپ ہوں, باپ کو خوش دیکھے گا, چہرہ تو اس کا بنا کے آئے گا, باپ کو خوش دیکھے گا تو سوچے گا میرا باپ خوش ہے, اس کو مان کے میں بھی مان لوں. ادھر اس کو مانا ایمان چھینے گا. ایمان چھیننے کی تو پوری کوشش کر رہا ہے, وہ کرے گا. اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے ایمان کی کوشش کریں بچانے کی. یہ کب بچے گا؟ یا مصطفیٰ کریم کے بتائے ہوئے راستے پر عمل کریں گے, بد نظری سے اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کریں گے. یہ ایمان بڑا قیمتی چیز ہے, اور یہ ایمان کی فکر سب کو ہونی چاہیے. میں نے ابھی جمعہ کے دن بھی بتایا تھا کہ ایک بزرگ گزرے ہیں, امام حضرت ابو سفیان ثوری. وہ ایسے بزرگ گزرے ہیں کہ ان کی زندگی شکیل بھائی, شکیل اشرفی صاحب انشاءاللہ تشریف لا رہے ہیں, ان کے بعد میں اپنی بات کو ختم کر دوں گا. حضرت سفیان ثوری ایسے بزرگ, دیکھو خشیت ربانی کسی چیز کا نام ہے. آج ہمارے دل سے یہ خوف نکل گیا. ہم تو سوچ رہے ہیں اللہ نے زندگی دیے, جیو عیش کرو, موج کرو, کھاؤ پیو, بس مست ہو جاؤ, اللہ کی نافرمانی کرو, رسول کی نافرمانی کرو, مرنا تو ایک دن ہے, مر جاؤ. ایسی موت کی مرے جانوروں والی بھائی, عزت کے ساتھ جاؤ نا. تبھی تو پیر نصیر نے کہا عزت پہ نہ مر جائے کیوں نام محمد پر. یوں بھی تو کسی دن ہمیں دنیا سے تو جانا ہے, حضور کے نام پر مرو نا, حضور کی عظمت پر مرو. تو جب سفیان ثوری کی عمر لگ بھگ 65 سال سے اوپر ہو چکی تھی, اور اپنی خانقاہ کے اندر بیٹھ کر کے, تھکے تو نہیں نا بھائی, کتنے لوگ ہیں جو تھکے نہیں؟ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ اوپر سے تو نہیں گزر رہی نا بھائی. میں کوئی ایسی علمی گفتگو تو کرنے کیونکہ میں عالم نہیں ہوں. یہ تو جو علماء کی صحبت میں بیٹھ کر کے اللہ نے جو عطا کر دیا وہ آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں. علماء کی جوتیاں سیدھی کی, کیونکہ بزرگان دین فرماتے ہیں کتابوں سے وہ علم حاصل نہیں ہو سکتا جو علماء کی صحبت میں بیٹھ کر کے. علماء کی صحبت اختیار کرو. آقا فرماتے ہیں جو علماء کی صحبت میں بیٹھا گویا وہ میری صحبت میں بیٹھا. جس نے علماء دین کے چہرے کی زیارت کی گویا کہ اس نے میری زیارت کی. تو علماء کی صحبت. اور بتا دوں ایک چیز, غریب نواز کا قول ہے, سرکار غریب نواز فرماتے ہیں کہ نیکی کرنے سے بہتر ہے نیکوں کی صحبت میں بیٹھنا. نیکی کرنے سے بہتر ہے نیکوں کی صحبت میں بیٹھنا, اور بدی کرنے سے بدتر ہے بروں کی صحبت میں بیٹھنا. تو اس لیے اپنے آپ کو بچائیں. حضرت سفیان ثوری جو غوث پاک کے پیر و مرشد میں جن کا نام شمار کیا جاتا ہو, سفیان ثوری, وہ کمر جھکا کر کے چلا کرتے تھے. اس طرح سے چلتے تھے جیسے ایک 80-85 سال کے بزرگ, کمزور بزرگ چلتے ہیں نا, رکوع کی طرح, جیسے ہم نماز میں رکوع کرتے ہیں, اس رکوع کی طرح وہ چلا کرتے تھے. تو ان کو جب شاگردوں نے دیکھا, اور دیکھنے کے بعد شاگردوں کے مجمع میں بیٹھے ہوئے ہیں اور شاگردوں کو درس حدیث دے رہے ہیں, اور درس حدیث کی اس محفل کے اندر بھی ہزاروں لوگ ان کی درس حدیث سننے کے لیے آیا کرتے ہیں. اتنے بڑے امام سفیان ثوری محدث درس دے رہے تھے. جب درس کی محفل ختم ہوئی, لوگ وہاں جمع تھے. انہی لوگوں میں ان شاگردوں کے اندر ایک شاگرد جو منہ لگا شاگرد تھا. ہوتے ہیں نا کئی شاگرد منہ لگے ہوتے ہیں, سوال بات پہ سوال کرتے ہیں. ایسے ایک شاگرد نے سوال کر لیا, حضور بات بتائیں کہ آپ کو میں دیکھ رہا ہوں چھوٹے سے لے کے, جب بچپن میں تھا, میں جب سے لے کے آپ کی صحبت میں رہا ہوں, 30 سال سے زیادہ کا عرصہ میں نے آپ کی صحبت میں گزار دیا, لیکن آپ اس طرح جھک کر کیوں چلتے ہیں؟ کیونکہ 30 سال پہلے آپ بھی جوان تھے, تب بھی آپ جھک کر کے چلتے تھے. اتنے جھکے ہوئے کیوں ہو؟ جب بات سنی تو ہمیشہ ٹال دیا کرتے تھے, لیکن کہا جب پوچھ ہی لیا ہے مجمع کے سامنے تو اب میں بتاتا ہوں. تو بتانے لگے, کہنے لگے کہ سنو, آپ جاننا چاہتے ہو نا
کہ میں اتنا جھک کر کیوں چلتا ہوں؟ تو کہا بات ایسی ہے کہ میری عمر 16 یا 17 سال کی تھی. اس وقت میں اپنے استاد کے پاس درس حدیث کے لیے جایا کرتا تھا، درس حدیث سنتا تھا، ان سے علم حاصل کرتا تھا. اور میرے استاد اتنے بڑے بزرگ ہیں، اتنے بڑے ولی ہیں کہ ان کے ہاتھ کے نیچے سے علم حاصل کر کے ہزاروں لوگ خود محدث بن گئے. محدث کس کو بولتے ہیں؟ جو حدیث کا درس دیتے ہیں، حدیث کا درس دیتے ہیں. تو اتنے بڑے محدث کے ان کے ہاتھ کے نیچے سے علم حاصل کر کے، ان کے پاس سے علم حاصل کر کے، ان کے خانقاہ میں حاصل کرنے کے بعد عالم بن گئے، محدث بن گئے، اتنے بڑے استاد. جب درس حدیث سناتے تھے تو ایک دن ایسا آیا کہ ان کو بیماری لاحق ہوئی. وہ بیماری اتنی شدت کی تھی کہ وہ گھر پر اپنے بستر پر لیٹے ہوئے تھے، خانقاہ میں آئے نہیں تھے. تو ہم شاگردوں نے مل کر کے 16-17 سال کی عمر حضرت سفیان ثوری کی تھی. کہتے ہیں کہ جب ہم شاگردوں نے مل کر کے مشورہ کیا کہ چلو ہم استاد کی عیادت کے لیے چلتے ہیں. استاد کی عیادت کے لیے جب وہاں پہنچے، استاد کے گھر کے اندر ہزاروں کا مجمع ان کے ساتھ میں تھا. جب استاد کے گھر کے باہر جب دیکھا لوگ جمع تھے استاد کی عیادت کے لیے، جس کمرے کے اندر استاد لیٹے ہوئے تھے اسی کمرے کے اندر بھی لوگ موجود تھے. اس کمرے کے اندر بہت سے لوگ عیادت کرنے کے لیے حاضر تھے. اب ہزاروں کا مجمع تھا. عیادت کرنے کے لیے استاد کے پاس جب پہنچے تو استاد کے سرانے کے پاس پہنچ کر کے حضرت سفیان کہتے ہیں کہ میں نے جب اپنے استاد سے پوچھا حضور بات بتائیں کیا ہے، کیا بات ہے، کیسی تکلیف ہے، کیا تکلیف ہے، کیا وجہ ہے کہ آپ اتنے دنوں سے خانقاہ میں نہیں آئے ہیں اور آپ لیٹے ہوئے ہیں؟ جب خانقاہ میں لیٹے ہوئے دیکھا تو لیٹنے کے بعد استاد نے کہا مجھے لگتا ہے کہ اب بیماری اتنی بڑھ چکی ہے، بخار اتنا شدت کا بڑھ چکا ہے کہ اب میں دنیا سے جانے والا ہوں، اب میری موت کا وقت قریب آ چکا ہے. اس طرح مرگ کے اوپر لیٹے ہوئے ہیں. جب لیٹنے کے بعد یہ کہتے ہیں کہ اب میں دنیا سے جانے والا ہوں، اب میری زندگی کا کوئی بھروسہ نہیں ہے. بس رونے لگے. اتنا روتے ہیں کہ داڑھی مبارک تر ہو گئی، سکیاں بن گئی. حضرت سفیان ثوری نے پوچھا بات رونے کی کیا ہے؟ کیا موت کی تکلیف کی وجہ سے، سختی کی وجہ سے آپ رو رہے ہیں؟ کیا آپ کو کوئی تکلیف ہے جس بنیاد پر آپ روتے ہیں؟ رونے کی وجہ کیا ہے؟ حضرت سفیان ثوری کہتے ہیں تو جو استاد جواب دیتے ہیں رونے کی وجہ یہ ہے کہ میں ڈر لگ رہا ہے، مجھے ڈر لگ رہا ہے کہ میرا مرتے وقت میرا ایمان میرے پاس سلامت رہے گا یا نہیں رہے گا. میں اللہ کی خفیہ تدبیر سے ڈرتا ہوں. کیا مجھے موت آئے گی تو کیا میری سلامتی کے ساتھ میں دنیا سے جاؤں گا؟ کیا میری زبان پر کلمہ طیبہ جاری ہوگا؟ بس اس فکر میں رو رہا ہوں کہ میرا خاتمہ کیسے ہوگا. بس اس فکر میں مجھے رلا دیا ہے. میں اللہ کی خفیہ تدبیر سے ڈرتا ہوں کہ اللہ میرے ساتھ کیا خفیہ تدبیر فرمانے والا ہے. بس اس فکر سے رو رہا ہوں. سفیان ثوری کہتے ہیں جب میں نے اپنے استاد کو، جو ہزاروں لوگوں کو جس نے درس حدیث سکھایا ہو، جو سینکڑوں عالم ان کے ہاتھ کے نیچے سے علم حاصل کر کے عالم بن گئے ہو، وہ اتنی فکر کے ساتھ رو رہے ہیں، موت کی فکر اتنی کر رہے ہیں، اپنے ایمان کی فکر اتنی کر رہے ہیں، تو ان کی فکر کو دیکھنے کے بعد میرے وجود پر اتنی کپکپی طاری ہوئی کہ اس کپکپی طاری ہونے کی بنیاد پر میرے بدن پر ایسا لرزہ طاری ہوا کہ میری اس لرزے کی بنیاد پر خشیت الہی کی بنیاد پر میری کمر کی ہڈی ٹوٹ گئی. اور اس ٹوٹنے کی آواز کو مجمع کے تمام لوگوں نے سنا تھا. 16 سال کی عمر میں جن کی خشیت ربانی کی بنیاد پر کمر کی ہڈی ٹوٹ گئی. جب کمر کی ہڈی ٹوٹ جائے تو خود بخود آدمی جھک جاتا ہے. 16-17 سال کی عمر میں خشیت ربانی کی بنیاد پر صرف اس لیے کہ ان کے استاد کی موت کی فکر ان کے دل پر ایسا صدمہ طاری کیا کہ کمر کی ہڈی ٹوٹ گئی. ہوتا ہے نا جب انسان کو خوف ہوتا ہے تو کپکپی طاری ہو جاتی ہے، ہاتھ پیر تھرتے ہوتا ہے. اگر کوئی سامنے آ کر کے ہتھیار لے کر آ کر کے آپ کے سینے پر تان دے تو وہیں آدمی کی کپکپی طاری ہو جاتی ہے. تو موت ایسی چیز ہے. اور خشیت ربانی اللہ والے، اور اللہ والے کون ہوتے ہیں؟ قرآن جن کے بارے میں کہتا ہوں عالم وہی ہوتا ہے جو اللہ سے ڈرتا ہے. عالم وہی ہے جو اللہ سے ڈرتا ہے. اور اس کائنات میں سب سے بڑے عالم میرے آقا، آقا سے زیادہ اللہ سے ڈرنے والا کوئی نہیں. میرے آقا جتنا اللہ سے ڈرتے ہیں اس کائنات میں کوئی اتنا اللہ سے نہیں ڈرتا. کیونکہ جو جتنا بڑا عالم ہوتا ہے اتنا ہی زیادہ اللہ سے ڈرتا ہے نا. تو اس فکر سے ان کی کمر کی ہڈی ٹوٹ گئی. تو کہا جب سے لے کے آج تک میری کمر کی ہڈی ٹوٹی ہوئی اور میں جھک کر چلتا ہوں. آپ اندازہ لگا یہ ہے خشیت ربانی. ایمان پہ خاتمے کی فکر کریں میرے بھائی. کچھ نہیں رکھا، صرف کھوکھلے دعووں سے ہم جنت میں نہیں جائیں گے، کھوکھلے نعروں سے ہم جنت میں نہیں جائیں گے. اپنی زندگی کو بدلیں. اور کتنے لوگ چاہتے ہیں کہ اللہ ہمارا خاتمہ ایمان پر فرمائے. دیکھو کچھ لوگوں کے تو ہاتھ ہی نہیں اٹھتے. سب چاہتے ہیں نا اللہ ہمارا خاتمہ ایمان پر فرمائے.
تو ایک چیز بتا دوں آپ کو، پھر اس کے بعد میں اپنی بات ختم کروں گا. پھر انشاءاللہ جب تک شکیل بھائی آئیں گے اس کے بعد اس وقت تک ہمارے حافظ شاگرد صاحب انشاءاللہ پھر رنگ جمائیں گے کلام سنا کر کے، نعت مصطفیٰ سنا کر کے انشاءاللہ. بس آخری بات میں اپنی بات پہ ختم کروں. امام اہل سنت اعلیٰ حضرت کی ذات کیسی ذات ہے جن کا نعرہ آج بھی محفلوں میں لگایا جاتا ہے، مسئلہ کہ اعلیٰ حضرت ہے نا. اعلیٰ حضرت کی ذات تو بڑی ذات ہے، لیکن اعلیٰ حضرت کے شاگرد کا آج ہم ذکر کرتے ہیں. اعلیٰ حضرت کے شاگرد کا ہم ذکر کرتے ہیں. اعلیٰ حضرت کے ایک شاگرد ہیں جن کا نام عبدالعلیم صدیقی میرٹھی. عبدالعلیم صدیقی میرٹھی جو میرٹھ کے رہنے والے ہیں. جب حضرت عبدالعلیم صدیقی میرٹھی اور صرف چھوٹی موٹی ہستی نہیں تھے، اعلیٰ حضرت کے شاگرد ہیں بھائی. عبدالعلیم صدیقی میرٹھی جنہیں دنیا نے جو لقب دیا ہے وہ لقب ہے مبلغ اسلام کا. اسلام کے مبلغ اسلام کون؟ جو دین کی دعوت لے کر کے شہر دنیا گھوم رہا ہو اور غیروں کو کلمے کے ایمان سے وابستہ. آنے والے آئیں گے، جانے والے جا رہے ہیں. آپ توجہ ادھر رکھیں، اپنی بات سمیٹ رہا ہوں. مبلغ اسلام ایک دو لوگوں کو نہیں، جس نے 70,000 سے زائد انگریزوں کو کلمہ پڑھا کر کے مسلمان کیا. مبلغ اسلام جس نے پوری دنیا کا دورہ کیا، چندے کے پیسوں سے نہیں، فلائٹ سے نہیں، اپنے ذاتی مال سے پوری دنیا کا دورہ کیا. پانی کے جہاز سے سفر کیا. برطانیہ، یورپ، روس، فلسطین، کہاں وہ نہیں گئے. پوری دنیا کا انہوں نے دورہ کیا پانی کے جہاز سے. انگریز، یہودی، عیسائی، بودھ، جتنے بھی مذہب کے لوگ ماننے والے ہیں، ان لوگوں کو ایمان کی دعوت دی اور وہ لوگ کلمہ پڑھ کے مسلمان ہوئے. یہ ہے دین کی تبلیغ. اگر سیکھنی ہو نا تو نام لینے سے تبلیغ نہیں ہو جاتی. تبلیغ سیکھنی ہوگی تو مبلغ اسلام کی زندگی کو پڑھ کر کے دیکھیں کیسے تبلیغ کی جاتی ہے، کیسے لوگ کردار سے وابستہ ہوتے ہیں. گلی کوچوں کے اندر گھوم کر کے مسلمانوں کے گھروں میں دعوت دے کر کے آؤ نماز کی طرف آؤ. مسلمانوں آپ نماز نہیں پڑھتے، نماز پڑھو. کلمہ نہیں آتا، کلمہ پڑھو. اسے تبلیغ نہیں کہتے بھائی. تبلیغ ہوتی ہے غیروں میں جا کر کے ایمان کی دعوت دینا، کافروں کو ایمان کی دعوت دینا، اسے کہتے ہیں تبلیغ. جو آپ مسلمانوں کی بستیوں میں گھومتے ہو نا، گھر گھر جا کر کے دروازے دکھا کے بلا کر لاتے ہو، اسے تبلیغ نہیں کہتے، اسے اصلاح کہتے ہیں. بھائی تجھے کلمہ پڑھنا نہیں آتا، کلمہ پڑھو، ہم سکھائیں گے. اصلاح کرنا کہتے ہیں اس کو، تبلیغ نہیں کہتے. تبلیغ کہتے ہیں غیروں کو اسلام کی دعوت دینا، جو مبلغ اسلام نے کر کے دکھایا. 70,000 لوگوں کو جس نے انگریزوں کو کلمہ پڑھایا ہو باہر کے ملکوں میں جا کر کے. ہندوستان میں تو جانے کتنوں کو پڑھایا ہو، بلکہ سینکڑوں نہیں ہزاروں وہ لوگ جو لوگ مرتد ہو چکے تھے، ان لوگوں کو واپس سے اسلام کی طرف لانے والی ذات کا نام ہے عبدالعلیم صدیقی میرٹھی. عبدالعلیم صدیقی میرٹھی. جب آخری وقت آیا، اتنی محنت کی دین کے لیے، جب آخری وقت آیا تو اس وقت وہ مدینہ منورہ میں موجود تھے. جو اللہ کے دین کی مدد کرتا نا، اللہ دیکھیں کیسے کرم فرماتا ہے. تو موت کا وقت قریب تھا، بخار کی شدت بڑی ہوئی تھی. مبلغ اسلام اپنے دوست کے ساتھ اعلیٰ حضرت کے دوسرے خلیفہ قطب مدینہ ضیاء الدین مدنی کے ساتھ میں موجود تھے، کیونکہ اس وقت قطب مدینہ جو تھے حضرت ضیاء الدین مدنی، وہ بھی اعلیٰ حضرت کے خلیفہ ہیں، اعلیٰ حضرت کے شاگرد. دونوں گفتگو کر رہے تھے. بخار بڑھ رہا ہوا تھا، شدت کا بڑھ چکا تھا. لیٹے ہوئے تھے حضرت مبلغ اسلام کے زانوں کے اوپر سر رکھ کر. جب لیٹے ہوئے دیکھا مبلغ اسلام کو قطب مدینہ میں گنبد خضرا کے سائے میں، سامنے گنبد خضرا ہے، دیکھیں آپ. اور حضور کے گنبد کے سامنے، سنہری جالی کے سامنے مبلغ اسلام قطب مدینہ کے زانوں کے اوپر لیٹے ہوئے، بخار کی شدت بڑی ہوئی اور رو رہے ہیں. قطب مدینہ نے کہا حضور رونے کی بات کیا ہے، رو کیوں رہے ہو؟ بخار کی تکلیف ہے، صحیح ہو جائے گی، اللہ شفا کا فرمائے گا. تو مبلغ اسلام کہتے ہیں اب مجھے لگتا ہے کہ میرا وقت آ گیا، اب میں جانے والا ہوں، اب میں دنیا سے جانے والا ہوں. پوچھا گیا بات کیا ہے، رو کیوں رہے ہو، تکلیف ہے کچھ؟ تو کہا نہیں، تکلیف بس اتنی ہے، مجھے ڈر لگ رہا ہے کہ اب میرے زبان پر مرتے وقت کلمہ جاری ہوگا بھی یا نہیں. وہی بات سفیان ثوری کے استاد نے کی تھی. اللہ والوں کی فکر یہی ہوتی ہے
پوری زندگی عمل کرنے کے بعد پوری زندگی لوگوں کو ہدایت کے راستے پر لانے کی کوشش کرتے کرتے وہ اپنی موت کو، جب موت کا وقت قریب آتا ہے تو ان کی بھی یہی فکر ہے کہ اللہ میرا خاتمہ ایمان پر فرمائے گا، پتہ نہیں اللہ میرے ساتھ کیا خفیہ تدبیر فرمائے گا۔ قطب مدینہ جب یہ سنتے ہیں وہ بھی روتے ہیں کہ حضور بھروسہ رکھیں، انشاءاللہ اللہ خیر فرمائے گا، آپ کے ساتھ اچھا ہوگا، انشاءاللہ اللہ آپ کا خاتمہ ایمان پر فرمائے گا۔ قطب مدینہ نے یہ بات کی، اس کے بعد وہ اور رو رہے ہیں، اور روتے روتے کہہ رہے ہیں کہ پتہ نہیں اللہ کی کیا خفیہ تدبیر ہوگی۔ یہ منظر کو دیکھ کر، یہ خوف کو دیکھ کر، یہ خشیت کو دیکھ کر کے قطب مدینہ بار بار ان کو تسلی دیتے، بار بار ان کو تسلی دیتے ہیں، پتہ نہیں میری زبان پر کلمہ جاری ہوگا، پتہ نہیں میری زبان پر کلمہ جاری ہوگا، یہ کہتے ہیں اور روتے